السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم لیسن نمبر 26 کا آغاز کریں گے۔ لیسن نمبر 26۔ اس لیسن نمبر 26 میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے گرامیٹیکل کنسیپٹس ہیں جو اس میں ہائی لائٹ کیے گئے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں مین گرامیٹیکل کنسیپٹس کو ہائی لائٹ کروں، یہ بتا دینا بہت ضروری ہے، اور جس کی جانب ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، کہ عربی زبان میں جو وربس ہوتی ہیں یا افعال ہوتے ہیں وہ جنرلی کیا ہوتے ہیں؟ ثلاثی ہوتے ہیں۔ ثلاثی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف 3 حروف ہوتے ہیں۔ They consist of only 3 letters. They have only 3 letters. And these 3 letters are called as radicals. ان کو ہم radicals کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ we call them as الحروف الاصلیہ۔ الحروف الاصلیہ، original letters، root letters اور radicals simply۔ تو سب سے پہلا کنسپٹ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عربی زبان میں موسٹلی جو وربس ہوتے ہیں وہ 3 حروف لیے ہوتے ہیں، ان میں صرف 3 حروف موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ ایک پوائنٹ نمبر 2 آپ کو اسی سے جوڑ کے یہ سمجھنا ہے کہ جو 3 حروف ہوتے ہیں، جو 3 ریڈیکلز ہوتے ہیں، ان میں پہلے والے کو بولتے ہیں فرسٹ ریڈیکل، دوسرے والے کو بولتے ہیں سیکنڈ ریڈیکل، اور تیسرے والے کو بولتے ہیں تھرڈ ریڈیکل۔ یعنی پہلا حرف اصلی، دوسرا حرف اصلی اور تیسرا حرف اصلی۔ اگر آپ کو اشارہ کرنا ہو ان میں سے کسی ایک خاص لیٹر کی طرف، تو ایگزیکٹلی اگر کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آپ یا تو کہیں فرسٹ ریڈیکل اور یا تو کہیں آپ پہلا حرف اصلی۔ اور ایک اور بھی بہت ہی کامن طریقہ ہے ریفر کرنے کے لیے پہلے، دوسرے، تیسرے کی طرف۔ اگر پہلے کی طرف آپ کو اشارہ کرنا ہے تو آپ کہیں گی فا کلمہ، اور اگر دوسرے کی طرف اشارہ کرنا ہے تو عین کلمہ، اور اگر تیسرے کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں لام کلمہ۔ یہ اصل میں فا، عین اور لام عربک کا ایک پیٹ ورب ہے، فعلا سے لیا ہوا ہے۔ تو فعلا میں آپ دیکھیں کہ پہلا فا ہے، دوسرا عین ہے، تیسرا لام ہے۔ فعلا یفعلو کے معنی ہوتے ہیں کرنا، تو اسی ورب کو ایک پیٹ ورڈ کے طور پر یوز کر لیا جاتا ہے۔ تو فعلا میں جیسے پہلا لیٹر فا ہے، تو کسی اور بھی ورب میں جو ثلاثی ہو اس میں وہاں کوئی بھی حرف موجود ہو، لیکن اس پہلے حرف کی طرف ریفر کرنے کے لیے ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ فا کلمہ۔ دوسرا کوئی اور حرف ہو سکتا ہے لیکن ریفر کرنے کے لیے ہم عین کلمہ مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا کوئی اور حرف ہو سکتا ہے کسی دوسرے ورب میں، لیکن ہم تیسرے اس لیٹر کی طرف ریفر کرنے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے ہم لام کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ فعلا سے لیا ہوا ہے۔ This has been taken as an example for all the verbs۔ تمام وربس کے لیے اس کو ایک اسٹینڈرڈ، ایک ایگزامپل، ایک ماڈل کے طور پر جو ہے لے لیا گیا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو ثلاثی سے جڑی ہوئی ہیں اس کو یاد رکھیں، یعنی جس کے اندر 3 لیٹرز ہوں۔ اوکے، یہ چند پوائنٹس جو تھیں آپ نے یہ سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، جو کہ سبق کا بہت ہی سینٹرل اور مرکزی پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اب تک ماشاءاللہ بہت سارے وربس کو کور کیا۔ کتاب کے چند اسباق کے بعد ہی وربل سینٹنسز کا آغاز کر دیا گیا۔ ماضی کو آپ نے پڑھا، مضارع کو آپ نے کور کیا، اسی طریقے سے فعل امر کو کور کیا آپ نے، فعل نہیں کو کور کیا آپ نے، پھر مضارع منصوب بلن کو کور کیا آپ نے، الناصبہ، لام التعلیل وغیرہ کو آپ نے کور کیا۔
پھر مضارع جو مجزوم ہوتا ہے لم وغیرہ کے ذریعے، لما وغیرہ کے ذریعے، اس کو آپ نے کور کیا. تو ثلاثی جو ورب ہے یا وربل جو سینٹینسز ہیں اس کی بہت سی اقسام کو آپ نے کور کر لیا ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ وربل جو سسٹم ہے ثلاثی کا، اس کی تو بہت سارے لوگوں نے 8 پیٹرنز متعین کیے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ 5 ہے، اور ان 5 میں جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ 4 ہے، جن میں سے آپ کو بتایا تھا میں نے نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح. یہ 4 بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، اور ان چاروں کو بھی پیٹرن کو متعین کرنے کے لیے پیٹ ورڈز کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، ایگزامپلز، اسٹینڈرڈز اور ماڈلز کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. سمع یسمع فار ایگزامپل، اگر کسی کا سیکنڈ لیٹر ثلاثی ورب کا سیکنڈ لیٹر کسرہ لیے ہوئے ہے اور ماضی میں، اور مضارع میں وہ لیے ہوئے ہے فتح، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ ورب جو ہے سمع یسمع سے آتا ہے. اور اگر کوئی ورب ایسا ہے کہ جس کا سیکنڈ لیٹر فتحہ لیے ہوئے ہے ماضی میں، یعنی کہ عین کلمہ، اور مضارع میں بھی فتحہ لیے ہوئے ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کہا جائے گا کہ یہ ورب فتح یفتح کے وزن پر آتا ہے. نصر ینصر میں دیکھیں آپ کہ جو سیکنڈ لیٹر ہے وہ فتحہ لیے ہوئے ہے، اور یعنی ماضی میں، اور جو مضارع میں سیکنڈ لیٹر ہے وہ ضمہ لیے ہوئے ہے. تو نصر ینصر یعنی صاد جو ہے یہ سیکنڈ لیٹر ہے، یعنی سیکنڈ ریڈیکل ہے، یا دوسرا حرف اصلی ہے، یا عین کلمہ. عین کلمہ ثلاثی میں سب سے زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے، وہی فکس کرتا ہے، وہی یہ بات متعین کرتا ہے کہ مختلف صیغوں میں اعراب کیا ہوگا، اور اس کے ذریعے یہ متعین کیا جاتا ہے کہ یہ کس وزن پر ہے، کس باب سے ہے. تو سب سے زیادہ حساس جو لیٹر ہوتا ہے وہ سیکنڈ ریڈیکل ہوتا ہے، یعنی کہ عین کلمہ. اس پہ خوب نظر رکھنی ہوتی ہے. فعل امر اور فعل نہی اور دیگر مختلف چیزوں میں بھی اس کا خوب خیال رکھا جاتا ہے. آل رائٹ، تو میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا تھا کہ یہ 4 پیٹرن بہت اہم ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی 4 پیٹرن ہیں ثلاثی کے. ثلاثی کے 4 اور پیٹرن بھی ہیں، جس میں سے ایک 5واں پیٹرن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کروما یکرومو کا پیٹرن کہتے ہیں. کروما یکرومو میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیکنڈ ریڈیکل ہوتا ہے ماضی میں اور مضارع میں دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ ضمہ لیے ہوئے ہوتا ہے، پیش لیے ہوئے ہوتا ہے. تو دونوں صورتوں میں یعنی ماضی اور مضارع میں اگر عین کلمہ ضمہ لیے ہوئے ہو تو وہ کروما یکرومو سے آتا ہے. خیر یہاں پر اس لیسن میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ہے، میں ضمناً بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ 5 پیٹرن ایسے ہیں جو بہت زیادہ عام ہیں، اور اس میں سے 4 بہت ہی زیادہ عام ہیں. اور یہ 4 پیٹرن جو نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح کے جو پیٹرن آئے ہیں، اس کے بہت سارے وربس آپ نے دیکھ لیے ہیں. تو کہنا یہ تھا کہ یہ جو چاروں پیٹرن ہیں یہ نارمل وربس ہیں، ریگولر وربس ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک نارمل جو سسٹم بنایا گیا ہے اسی کے تحت ہیں، اور بالکل ایک ایک چیز جو ہے ریگولرلی اور نارملی اس کے اندر چلتی رہتی ہے. بہت سمپل ہیں یہ. لیکن اس ثلاثی میں وربس کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو نارمل نہیں ہوتی، جو ریگولر نہیں ہوتی. یہ جو نارمل وربس ہوتے ہیں یا ریگولر وربس ہوتے ہیں، ان کو عربی میں ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے الفعل الصحیح. جیسے سمع یسمع، فتح یفتح، کروما یکرمو، یا ضرب یضرب، یا اسی طریقے سے آپ نے حسبہ یحسب، یا جو بھی پیٹرنز ہیں وہ 8 یا آپ 4 یا 5 جو بھی کہیں آپ، ان میں سارے کے سارے یہ جو پیٹرنز ہیں یہ فعل صحیح کے پیٹرنز ہیں. ان کو کہا جاتا ہے الافعال الصحیحہ. صحیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بالکل ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے، نارمل ریگولر، اسی روٹ سے یہ سب جو ہے مختلف شکلوں میں کنورٹ کیے جاتے ہیں، مختلف فارمز میں ان کو، مختلف شیپ میں ان کو ڈھالا جاتا ہے. لیکن وربس کی ایک اور قسم ہے عربک لینگویج میں جو ہوتے ہیں ثلاثی، یعنی کہ ان کے اندر بھی 3 ہی حروف پائے جاتے ہیں، حروف اصلیت. They have 3 radicals but they are not regular, they are not normal, they are not sound, they are weak and they have vowels, and that is the reason they are called as weak verbs.
اب ہم پوائنٹ پہ آ گئے. اور ویک وربس جن کو عربک میں ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے الفعل المعتل یعنی معتل ورب. معتل ورب انفیکٹ اس لیسن کا جو سب سے اہم پہلو ہے, جو سب سے مرکزی تھیم ہے, which will be discussing in this lesson, that is the concept of المعتل. تو عربک میں جو الفعل الصحیح نہیں ہوتا ہے, یعنی وربس کی وہ کیٹیگری ثلاثی کی, یعنی ثلاثی وربس کی وہ کیٹیگری جس میں کوئی حرف علت ہو یا کوئی ویک لیٹر ہو, ایسے ورب کو کہا جاتا ہے المعتل ورب. اور جو ہی المعتل ورب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایب نارملسی آ جائے گی, irregularity اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. جو نارمل آپ نے طریقہ پڑھا ہے سمیع یسمع فتح یفتح, اسی طریقے سے ضربہ یضرب وغیرہ کا, نصر ینصر کا, اس سے ہٹ کر اس کے امر مضارع اور بہت ساری شکلوں میں جو ہے اس سے ہٹ کر بہت سارے صیغے بنائے جائیں گے. ان کے بھی اپنے قاعدے ہیں لیکن وہ ایب نارمل ہیں. وہ جو نارمل روٹ ہے اس سے ہٹ کر اس کے کچھ الگ قاعدے ہیں. تو اس پہ آپ کو جو ہے توجہ دینا ہے, اور اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس کے کیا گائیڈ لائنز ہیں, اس کی کیا رولز ہیں, کیا ریگولیشنز ہیں جن کے ذریعے ضبط کیا جائے اس پورے معطل سسٹم کو, اسی چیز کو دراصل اس لیسن میں ڈسکس کیا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس لیسن میں ہم الفعل المعتل جو ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں ویک ورب, ویک ورب ایسے ورب کو کہتے ہیں کہ جس فعل میں کوئی نہ کوئی ایک حرف علت واو یا یا پایا جائے. واو یا کسی بھی ورب میں آ گئے تو وہ ورب الفعل المعتل کہلایا جائے گا, یعنی کہ a weak verb. All right. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا weak verb جو ہوتا ہے اس کی کچھ اور کیٹیگریز ہیں, سب کیٹیگریز ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے ہاں. الفعل المعتل جو ہے اس کے انڈر بھی کچھ کیٹیگریز آتی ہیں. اگر فرسٹ لیٹر ثلاثی جو ورب ہے, اگر اس کا فرسٹ لیٹر جو فرسٹ ریڈیکل ہے اس میں واو یا ہو تو اس کو کہیں گے المعتل الفا, یعنی اس کا فا کلمہ جو ہے وہ حرف علت ہے. اور المعتل الفا کو ٹیکنیکلی بولتے ہیں المثال, یہ مثال ورب ہے یا المعتل الفا ہے. اور دوسری قسم ہے فعل معتل کی, وہ جو المعتل العین ہے, یعنی جو سیکنڈ ریڈیکل ہے وہ حرف علت واو یا لیے ہوئے ہے, تو اس کو کہیں گے المعتل الفا. اور اگر آپ کو اور زیادہ ٹیکنیکلی اس کو بولنا ہے تو اس کو کہیں گے اجوف ورب. اجوف ورب ایسے ورب کو بولتے ہیں جس میں سیکنڈ ریڈیکل یعنی کہ دوسرا جو حرف اصلی ہے وہ واو یا ہو. المعتل کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ وہ جو تیسرا حرف اصلی لیٹر ہے, تیسرا جو ریڈیکل ہے, تھرڈ ریڈیکل ہے, وہ حرف علت ہو واو یا. تو ایسی صورت میں اگر کوئی ورب تیسرے حرف اصلی میں واو یا لیے ہوئے ہے تو ایسی صورت میں اسے ہم کیا کہیں گے, المعتل اللام, یعنی لام کلمہ, یعنی کہ جو تیسرا ریڈیکل ہے, جو تیسرا حرف اصلی ہے وہ حرف علت لیے ہوئے ہے, اس کو نام جو دیا جاتا ہے وہ المعتل اللام. تو ایک جنرل قسم کا نام ہے کہ لام کلمہ جو ہے اس پر حرف علت ہے, لیکن اس کا بہت ہی اسپیسیفک ٹیکنیکل جو نام ہے وہ ہے الناقص. تو یہاں پہ چند چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک تو کسی بھی ورب میں ثلاثی میں اگر کوئی ایک حرف علت پایا جائے تینوں حروف اصلیہ میں سے کسی ایک میں تو اس کو ہم کہیں گے الفعل المعتل. اگر پہلے والے پہ حرف علت ہے تو اس کو کہیں گے المعتل الفا, یعنی فا پہ حرف علت ہے, اور ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں مثال, یعنی یہ مثال ورب ہے. اور اگر سیکنڈ ریڈیکل پہ عین کلمہ پہ حرف علت ہے تو اس کو کہیں گے المعتل العین, اور ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں اجوف, یعنی یہ اجوف ورب ہے. اور تیسری جو قسم ہے یعنی معتل کی وہ یہ ہے کہ حرف علت تیسرے ریڈیکل پر ہو تو اس کو کہتے ہیں المعتل اللام. اور المعتل اللام جو ہوتا ہے اس کا ٹیکنیکل جو نام ہے وہ ہے الناقص. تو گویا کی تین قسمیں ہیں فعل معتل کی, المعتل الفا جسے کہا جاتا ہے مثال, المعتل العین جسے کہا جاتا ہے الاجوف, المعتل اللام جسے کہا جاتا ہے الناقص. یہ تین جو ہے بہت ہی کامن قسم کے ویک وربس ہوتے ہیں. ایک چوتھی قسم ہے, اس کو غور سے دیکھیں. وہ چوتھی قسم یہ ہے کہ ایک ہی ثلاثی ورب میں
دو حرف علت پائے جائیں تو ایسی صورت میں اسے کہا جاتا ہے اللفیف. If there are two radicals which are weak in a verb, in that case we call this type of verb as اللفیف. ایسا فعل عربی زبان کا جس میں دو حرف علت بیک وقت آ جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے اللفیف. انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں مزید گفتگو کریں گے. تو گویا کی بنیادی طور پر جو زیادہ مشہور معطل کے پیٹرنز ہیں وہ ہیں المثال، الاجوف اور الناقص. اور چوتھی قسم جو ہے جو ان تینوں کے بالمقابل کم مستعمل ہے لیکن اس کے پیٹرن پہ بھی بہت سارے وربس آتے ہیں، وہ ہے اللفیف. اللفیف کہتے ہیں جس میں دو حروف علت بیک وقت کسی ورب میں اکٹھا ہو جائیں. اوکے، یہاں پر اس لیسن میں بنیادی طور پر جس پیٹرن کی پریکٹس کرائی گئی ہے، جس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یقیناً معطل کی پریکٹس کرائی گئی ہے. لیکن معطل میں جو مثال ورب ہوتا ہے، جو مثال پیٹرن ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں المعطل الفا، جس کے پہلے لیٹر پر حرف علت ہو، جس کا فرسٹ ریڈیکل حرف علت ہو، اس پیٹرن کی پریکٹس کی گئی ہے اس میں، اور اسی کو فوکس میں رکھا گیا ہے اور اسی پر آپ کو توجہ دینی ہے. مثال کے طور پر ایک ورب ہے وقفہ. وقفہ کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا. وقفہ میں واو ہے تو یہ ویک ورب ہو گیا، یہ الفعل المعطل ہو گیا. اور چونکہ وقفہ جو واو ہے وہ پہلا حرف ہے ثلاثی کا، یعنی اس ورب کا، تو اس کو کہا جائے گا معطل الفا. پہلے حرف کو ثلاثی کے عربی میں اصطلاحی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ فا کلمہ. اور یا تو آپ کہہ لیجئے کہ فرسٹ ریڈیکل جو ہے وہ واو ہے، یا پہلا حرف اصلی جو ہے وہ واو ہے. تو چاہے واو ہو یا ان دونوں حروف علت میں سے کوئی بھی اگر پہلے حرف اصلی کی جگہ پر ہو یا پہلے ریڈیکل میں ہو تو ایسے مصدر کو یا ایسے فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الفعل المعطل، یعنی کہ وہ معطل جو المعطل الفا ہو، جس کا نام ہے مثال. مثال، اجوف اور ناقص اور لفیف، یہ چار قسمیں ہیں. تو یہاں پر ان چاروں قسموں میں سے جس چیز کی پریکٹس ہمیں کرنی ہے وہ ہے مثال، یعنی کہ جو معطل الفا ہوگا. جیسے وقفہ کھڑا ہونا، وزنا وزن کرنا، وضع کے معنی ہوتے ہیں رکھنا، وقفہ ٹو اسٹاپ، وزنا ٹو وے، وضع ٹو پلیس سم تھنگ. تو ان میں سب سے اہم بات جو ہے، یعنی المعطل جو وربس ہوتے ہیں، جو معطل وربس ہوتے ہیں یا ویک وربس جو ہوتی ہیں، ان میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو ماضی اور مضارع کے جو صیغے ہوتے ہیں، بہت سارے صیغوں میں ایب نارملسی پائی جاتی ہے. There is an abnormality in the مضارع forms of the مثال verb. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جو مضارع کا جو صیغہ بنتا ہے، مضارع میں جانے کے بعد جو ان کا واو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. جیسے وقفہ مانے کھڑا ہونا، تو وقفہ مانے کھڑا ہونا، تو وقفہ کی جو مضارع آئے گی وہ یقفو ہوگی، یوقفو نہیں ہوگی. جیسے آپ نے دیکھا تھا ینصرو میں، یفتحو میں جو نون ہے یا فا ہے، جو فرسٹ ریڈیکلز ہیں، وہ مضارع میں جا کے لوسٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ مضارع میں مینٹین رہتے ہیں، برقرار رہتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے مثال وربس میں، یعنی المعطل الفا وربس میں یہ ہوتا ہے کہ مضارع میں اس کو منتقل کرنے کے بعد جو اس کا واو ہے یعنی کہ فرسٹ ریڈیکل ہے وہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے. تو اس طریقے کی اور بھی بہت ساری ایب نارملٹیز پیدا ہوتی ہیں مختلف صیغوں میں. ان صیغوں کی پریکٹس کرنی ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پیٹرن ہے. یہ تھوڑا سا بگنرز کے لیے کنفیوزنگ ہوتا ہے، تھوڑا کمپلیکسٹیز ہونے کی وجہ سے کچھ وقت طلب کرتا ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے. اس کو ماسٹر کرنا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اوکے، اسی طریقے سے جو امر کے صیغے بنتے ہیں اس میں بھی جو ہے دقتیں ہوتی ہیں. جیسے وقفہ ہے، میں نے بتایا کہ یقفو جب آپ نے بنایا، مضارع میں جب آپ اسے لے گئیں تو واو ختم کر دیا گیا. اوکے، اب امر اگر آپ کو بنانا ہو وقفہ، تو وقفہ کا جو امر آئے گا وہ قف آئے گا. وقفہ کا جو امر ہے وہ قف آئے گا. جبکہ آپ نے نارمل وربس میں یہ دیکھا تھا کہ جب نارمل ثلاثی کے جو وربس ہیں ان کو اگر آپ کو امر میں منتقل کرنا ہے تو ایک الف لایا جاتا ہے، حمزۃ الوصل لایا جاتا ہے، اور جو پہلا والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ساکن دیا جاتا ہے. جیسے نصرہ کو آپ نے بنا لیا انصر، ضربہ کو آپ نے بنا لیا اضرب، فتح کو آپ نے بنا لیا افتح.
اور سمع کو آپ نے بنا لیا اسمع، لیکن وقفہ جو ہے یہ قف ہو گیا، وزنا یہ ہو گیا زن. تو حمزۃ الوصل کی اسٹارٹنگ میں ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اس میں، یعنی کہ مثال ورڈ میں. اوکے، یعنی یہ امر کے بارے میں نے بتایا. تو مضارع اور امر کے بارے میں جو 2 پوائنٹس میں نے بتائے ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو مضارع میں اس کو منتقل کرنے کے بعد جو پہلا حرف اصلی ہے فرسٹ ریڈیکل ہے یعنی کہ واو، وہ ختم کر دیا جائے گا. دوسرا میں نے آپ کو بتایا امر کے بارے میں کہ اس میں حمزۃ الوصل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. اصل میں حمزۃ الوصل جو لایا جاتا ہے وہ اس وقت لایا جاتا ہے جب کسی ساکن لیٹر سے کوئی لفظ شروع ہوتا ہے، اور ساکن سے اگر کوئی لفظ عربی میں شروع ہوتا ہے تو اس کو پڑھا نہیں جا سکتا. If a verb or if any word in Arabic starts with a letter which has sakin, it will not be possible to pronounce that. عربی میں اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ اس کا جو پہلا حرف ہے وہ ساکن اس پہ ہے تو اس کو پڑھا ہی نہیں جا سکتا ہے. It is impossible to pronounce that. تو اس سہولت کے لیے کہ اس کو پڑھا جا سکے حمزۃ الوصل کو لایا گیا. اب آپ دیکھیں ینصرو جب تھا مضارع سے امر بنایا جاتا ہے. ینصرو جب تھا مضارع، تو اب مضارع کو جب امر میں منتقل کرنا ہے تو سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتائی جاتی ہے کہ یا کو ختم کرنا ہے، یعنی علامت مضارع کو ختم کرنا ہے. You have to remove the sign of مضارع when you want to convert the verb into فعل الامر. فعل امر بنانے کا سب سے پہلا قاعدہ یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مضارع سے آپ کو علامت مضارع کو ختم کرنا ہے. آپ نے جب علامت مضارع کو ختم کیا، تنصرو سے مثلا تو مدد کرتا ہے، تنصرو سے جب آپ نے تا کو ختم کر دیا تو اب تنصرو میں جو نون ہے اس پہ ساکن ہے، تو اب اسے کیسے آپ امر بنائیں گی؟ اسے پڑھا نہیں جا سکتا ہے. اب تو اب ایک حمزہ لایا گیا، انصر مدد کر، را کو ساکن کیا گیا، آخری حرف کو ساکن کیا گیا، شروع میں حمزۃ الوصل لایا گیا. حمزۃ الوصل اسی بنا پر لایا گیا کیونکہ اب جو ہے علامت مضارع کو ختم کرنے کے بعد جو حرف نظر آ رہا ہے اس پہ ساکن ہے، اور ساکن سے کسی لفظ کو پڑھا نہیں جا سکتا عربی زبان میں. اس پرابلم کو اوائڈ کرنے کے لیے، ان آرڈر ٹو اوائڈ دس گرامیٹیکل سچویشن، دے آر یوزنگ حمزۃ الوصل. یہ ہے حمزۃ الوصل کا قصہ. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پر وہ سچویشن پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے. جیسے وقفہ ہے، وقفہ کا جب مضارع یقفو آ رہا ہے تو یہ جو قاف نظر آ رہا ہے آپ کو، واو تو ساکت ہی کر دیا گیا. اب جو قاف نظر آ رہا ہے اس قاف پر ساکن نہیں ہے، تو جب ساکن نہیں ہے تو اب پرابلم نہیں ہے اس کو پروناؤنس کرنے میں، اور جب پرابلم نہیں ہے تو اب حمزۃ الوصل کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. حمزۃ الوصل کو لایا ہی گیا تھا کیونکہ ایک پرابلم تھی. اب یہاں پر معطل ورب میں وہ پرابلم پائی ہی نہیں جا رہی ہے. So the حمزۃ الوصل is not needed at the beginning. یہ ہے کنسپٹ، بہت امپورٹنٹ کنسپٹ ہے، اس کو سمجھیں. تو بہرحال المعتل سے متعلق یہ بہت ساری تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. ان تفصیلات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اچھی طریقے سے ان ڈیٹیلز کو آپ سمجھ لیں. یہ پوائنٹ نمبر یا کنسپٹ نمبر 1 ہے، لیکن اس کنسپٹ نمبر 1 سے ریلیٹڈ میں نے بہت ساری چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کے سامنے ایکسپلین کیے ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ غور سے سمجھ لیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عربی میں ایک کنسپٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تصغیر. تصغیر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھوٹا بنانا، یا کسی چیز کو چھوٹا کہنا، یا چھوٹا بتانا، یا چھوٹا بنانا. تصغیر کی ایک خاص فارم ہوتی ہے عربک لینگویج میں. تصغیر کی ایک خاص فارم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیمینیوٹیو فارم. ڈیمینیوٹیو جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اسمال فارم. اسمال فارم کو، کسی چیز کو چھوٹا بتانا ہو تو اس کے لیے خاص جو ہے ایک فارم بنائی گئی ہے عربک میں. یعنی آپ کے پاس ایک نارملی ایک ورڈ موجود ہے، اسی ورڈ میں ایک ایسی چینجنگ کر دی جائے گی کہ وہ جو میننگ موجود ہے وہ میننگ رہے گی، لیکن وہ میننگ ایک چھوٹے لیول پر آپ کو ملے گی. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. جیسے آپ کے سامنے ایک ورڈ ہے
عبدن، عبدن کے معنی ہوئے غلام، عبدن کے معنی ہوئے غلام، اس کو آپ نے کر دیا عبیدن، تو اس کا مطلب ہوا چھوٹا غلام۔ ولدن کے معنی ہوئے لڑکا، الیدن کے معنی ہوئے چھوٹا لڑکا، ننھا سا لڑکا۔ تو خیر یہ جو فارم ہے اس کو کہتے ہیں ڈیمینیوٹیو فارم، اور اس کو عربک میں بولتے ہیں تصغیر، تصغیر بولتے ہیں، تصغیر کا صیغہ۔ صغر یصغر تصغیرن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا۔ ولدن کے معنی ہوئے لڑکا، الیدن کے مطلب ہوئے چھوٹا سا لڑکا، ننھا سا لڑکا۔ اور میں نے بھی آپ کو بتایا عبدن کے معنی غلام، عبیدن کے معنی چھوٹا سا غلام۔ تو اس طریقے کی میننگ کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کسی بھی ناؤن کی ڈیمینیٹی فارم کو حاصل کرنے کے لیے عربک لینگویج میں فعیلن کا پیٹرن استعمال کیا جاتا ہے۔ فعیلن، طفلن کے معنی ہوئے بچہ، طفیلن کے معنی ہوئے چھوٹا سا ننھا سا بچہ۔ تو فعیل کا پیٹرن جو ہے یہ ڈیمینیٹیو فارم جو ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ We use the diminutive form of فعیل in order to indicate, in order to express the smaller size of something۔ اور اس میں ایک طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ کسی سے کیا کہتے ہیں، کسی سے لگاؤ، کسی سے پیار بھی جھلکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں الیدن، پیارا سا لڑکا، ننھا سا لڑکا، طفیلن، پیارا سا لڑکا، چھوٹا سا ننھا سا۔ تو یہ جو چھوٹا سا یا ننھا سا، یہ جو معمولی سا سینس پیدا ہوتا ہے اس فارم کے ذریعے، اس سے ایک طریقے سے پیار، محبت اور شفقت کا بھی اظہار کیا جاتا ہے، لگاؤ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ہے تصغیر کا صیغہ، جس کو ہم کہتے ہیں تصغیر کا صیغہ۔ عربک لینگویج میں جو اس کے لیے ٹرم ہے وہ تصغیر ہے۔ صغر یصغر تصغیرن کے معنی ہوتے ہیں کسی کو چھوٹا کر دینا، اور اس کا جو سب سے نارمل جو پیٹرن ہے وہ فعیلن ہے۔ تو گویا کہ آپ کو تصغیر کی پریکٹس بھی اس کے اندر کرائی گئی، تصغیر کا جو کنسپٹ ہے اس کو بھی اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، ایک ایکسپریشن آتا ہے عربی زبان میں، اس کو ہم کہتے ہیں ہا ہوا ذا۔ ہا ہوا ذا، ہا ہوا ذا ایک ایکسپریشن ہے۔ ہا ہوا اور ذا یہ 3 الفاظ ملا کے بنائے گئے ہیں۔ اس کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے کہ اچانک آپ کوئی چیز تلاش کر رہی ہیں، کہ کوئی بھی شخص کوئی چیز تلاش کر رہا ہے اور اچانک کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، تو اب یہ کہا جاتا ہے یہ رہی، یہ دیکھو یہاں رکھی ہوئی ہے۔ اچانک کوئی چیز نظر آ جائے، کوئی چیز تلاش کی جا رہی تھی اور اچانک کوئی چیز مل گئی، تو کہا جاتا ہے ہا ہوا ذا، یہ رہی، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں یہ رہی۔ اسی کے لیے ایک ایکسپریشن ہے عربک میں جس کو ہم کہتے ہیں ہا ہوا ذا۔ یہ میسکولین فارم ہے۔ اس کی جو فیمینین فارم ہے وہ ہا ہیا ذی۔ ہا تو سیم رہے گا، ہوا کو ہیا بنا دیا جائے گا اور ذا کو ذی بنا دیا جائے گا، تو یہ فیمینین فارم ہو جائے گی اسی کی۔ اور اگر کوئی انسان جو ہے کسی انسان کو تلاش کر رہا ہے کہ فلاں کہاں ہے، زید کہاں ہے، زید زید زید، اچانک زید آیا، اس نے کہا ہا انا ذا، یہاں ہوں میں، ہا انا ذا، یعنی اچانک نکلا اور کہا دیکھو یہ یہاں ہوں میں، ہیئر آئی ایم، تو وہاں پر جو ہے ہا انا ذا ہو جائے گا، یعنی کہ ہوا اور ہیا کی جگہ پر انا ہو جائے گا، ہا انا ذا۔ تو اس ایکسپریشن کو آپ ذہن میں رکھیں۔ چوتھا پوائنٹ جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے فعل مضارع وجبہ یجبو کا فعل مضارع۔ وجبہ کے معنی ہوتے ہیں واجب ہونا، ضروری ہونا۔ اس کی فعل مضارع آتی ہے یجبو۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو مثال وربس ہیں، مثال وربس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو اس کی فعل مضارع ہوتی ہے اس میں واو کو مثال ورب سے جو فعل مضارع ہوتی ہے اس فعل مضارع سے واو کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ تو وجبہ جو مثال ورب ہے، مثال ورب اس لیے ہے کیونکہ اس کا جو پہلا حرف ہے وہ حرف علت واو ہے۔ اب اس کی جو فعل مضارع آئے گی وہ یجبو آئے گی، یوجبو نہیں آئے گی، واو کو ساقط کر دیا جائے گا۔ سب سے اہم بات جو ہے معتل میں یہی ہے، مثال میں کہ اس کا جو
حرف اصلی ہے اس کو ساقط کر دیا جاتا ہے مضارع سے. خیر یہاں پہ جو گفتگو کرنی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ وجبہ یجبو کا جو فعل مضارع یجبو آتا ہے واجب ہونا، ضروری ہونا، اس کا بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ خوب پریکٹس کر لیں. جیسے یجب علیکی ان تدرسی العربیۃ، تمہارے لیے عربی زبان پڑھنا بہت ضروری ہے یا ضروری ہے. یجب علیک ان تذهب الی المدرسہ، تمہارے لیے مدرسہ جانا ضروری ہے. یجب علیک ان تفهم القرآن، تمہارے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. تو یجب علی یہ جو ایکسپریشن ہے یہ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اٹ از نیسیسری. یجب علیک ان تذهب، اٹ از نیسیسری فار یو ٹو گو. یجب علیک ان ترجع، اٹ از نیسیسری فار یو ٹو ریٹرن. یو مسٹ ریٹرن. یو مسٹ اور اٹ از نیسیسری کا جو سینس ہوتا ہے وہ یجب علی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. اعلیٰ کے بعد جس کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے اسی حساب سے آپ کو پروناؤن کا استعمال کرنا ہوگا. اگر کوئی لیڈی ہے فیمینین سنگولر ہے تو یجب علیکی ہو جائے گا. دو لیڈیز ہیں یا دو جینٹس ہیں تو ان کے لیے یجب علیکما آئے گا. ہم سب کے لیے ضروری ہے تو یجب علینا آ جائے گا. تو اعلیٰ کے بعد جیسی ضرورت ہوگی ناؤن کی پروناؤن کی اسی حساب سے آپ کو استعمال کرنا ہے. اور وہاں جو سینس پیدا ہوگا اٹ از نیسیسری، یو، دے اور آئی مسٹ کا سینس نکلے گا. اسے جیسا پروناؤن ہو اسی حساب سے میننگ میں تبدیلی ہو جائے گی، یا جیسا ناؤن ہو اسی اعتبار سے میننگ میں تبدیلی ہو جائے گی. تو یجب علی کے بارے میں آپ اچھی پریکٹس کر لیں. ریٹن میں بھی اور اسپوکن میں بھی بہت کثرت سے اس کا استعمال ہوتا ہے. آل رائٹ، یہ ہے پوائنٹ نمبر 4. اب ہم بڑھتے ہیں آگے پوائنٹ نمبر 5 کی طرف. ایک اور پوائنٹ میں اضافہ کرنا چاہوں گا پوائنٹ نمبر 4 سے متعلق. وہ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ کو نیگیٹو میں لانا ہے کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے تو لا یجب علی استعمال کر لیں. یجب علی کا تمہارے لیے ضروری ہے، لا یجب علی کا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. نیگیٹو میں اس سینس کو ادا کرنے کے لیے چند جملے میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. مثلا آپ کو کہنا ہے کہ میرے لیے اس سبق میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. لا یجب علی ان احضر هذا الدرس. I don't need to attend this lesson. اور اگر اسی کو آپ کو کسی سنگولر فیمینین کو ایڈریس کرتے ہوئے کہنا ہے تو آپ کو یوں کہنا ہوگا لا یجب علیکی ان تحضری هذا الدرس. لا یجب علیکی ان تحضری هذا الدرس. You don't need to attend this lesson. تو جیسا کہ میں پیچھے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اعلیٰ کے بعد جو استعمال کیا جائے گا پروناؤن اس کو ذہن میں ضرور رکھیں. وہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد جو ورب آپ کو استعمال کرنا ہے وہ ورب بھی اسی نمبر میں ہوگا. یعنی لا یجب علیکی اگر آپ نے کہا تو لا یجب علیکی ان تحضری. لا یجب علینا ہے تو لا یجب علینا ان نحضر. لا یجب علیہ ہے تو لا یجب علیہ ان احضر. تو لا یجب علی کے بعد جو بھی آپ پروناؤن استعمال کریں اس پروناؤن کے بعد جو بھی ورب استعمال کرنا ہے جملے میں وہ بہت اہم ہے. اس ورب کو اسی پروناؤن کے نمبر کے مطابق استعمال کیا جائے گا اور جینڈر کے مطابق استعمال کیا جائے گا. تو اس لیے بہت ہی اچھی طریقے سے اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں. یہ تمام یعنی پیچھے جو مثبت گیا ہے اس میں بھی مستعمل ہے، وہاں بھی اپلیکیبل ہے. ایسا نہیں کہ صرف یہ نیگیٹو ہی میں، پازیٹیو میں بھی مستعمل ہے. اشارہ بھی میں نے کیا پیچھے. اوکے، اب ہم 5 نمبر پوائنٹ کو دیکھتے ہیں. اور اس 5 نمبر پوائنٹ میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ عربی میں ایک کنسپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مصدر. اور مصدر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وربل ناؤن. وربل ناؤن کے ڈیفرنٹ پیٹرنز ہوتے ہیں. وربل ناؤن کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے. جیسے پلورل وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ایک ہی طریقہ نہیں ہے پلورلائزیشن کا، کئی سارے طریقے ہیں. ایسے وربل ناؤنز کی بھی بہت سارے پیٹرنز ہیں. بہرحال بہت سارے پیٹرنز آپ جب یاد کر لیں گی تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا دوسرے پیٹرنز کو سمجھنا. تو مصدر کے پیٹرنز جو بہت سارے ہیں ان میں سے ایک خاص پیٹرن ہے
اس کے بارے میں ہم یہاں پہ پریکٹس کریں گے، اور وہ ہے فعال اور فعال کا پیٹرن. آپ نے پیچھے ایک پیٹرن پڑھا ہے وربل ناؤن کا، جیسے رکوع، سجود، خروج، نزول، یہ فعول کا پیٹرن تھا. رکع یرکع رکوعا، سجد یسجد سجودا، خرج یخرج خروجا، نزل ینزل نزولا. تو یہ رکوع، سجود، خروج، نزول، یہ سب وربل ناؤنس ہیں، یہ سب مصدر ہیں، یہ سب فعول کے پیٹرن پر ہیں. وربل ناؤنس کے جو پیٹرنز ہیں ان میں سے ایک پیٹرن بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے فعال اور فعال. فعال اور فعال کے پیٹرن پر بھی بہت سارے وربل ناؤنس آتے ہیں، اس کو ہم اس لیسن میں اسٹڈی کریں گے، اور یہ ہے پوائنٹ نمبر 5. فار ایگزامپل، نجح ینجح کے معنی ہوتے ہیں کامیاب ہونا. اس کا جو وربل ناؤن ہے وہ نجح ینجح نجاحا. ذهب یذهب جس کے معنی جانا ہوتے ہیں، اس کا جو وربل ناؤن ہے وہ ذہاب ہے. نجح ینجح کے معنی ہوتے ہیں کامیاب ہونا، نجاح کے مطلب کامیابی حاصل کرنا. ذهب یذهب کے معنی ہوتے ہیں جانا. ذهاب کا مطلب یعنی ذهب گیا، یذهب جاتا ہے یا جائے گا. ذهاب کا مطلب جانا، the process of going, the act of going. اسی کو کہتے ہیں وربل ناؤن جو مصدر ہوتا ہے. تو یہ تو میں نے ذہاب اور نجاح یہ بتایا فعال کا پیٹرن. فعال کے پیٹرن پہ بھی آتے ہیں، جیسے ایک ورب ہے نکح ینکح. نکح ینکح کے معنی ہوتے ہیں نکاح کرنا. نکح ینکح، نکح ینکح جو ہے اس سے جو مصدر آتا ہے یعنی وربل ناؤن آتا ہے وہ آتا ہے نکاح کے پیٹرن پر. نکح ینکح نکاحا، تو یہ فعال کے پیٹرن پر ہو گیا. اسی طریقے سے ہے آبا یا اوبو کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، یہ ہے ایابن. تو یہاں اس لیسن میں فعال اور فعال یہ دو پیٹرن ہیں وربل ناؤنس کے، ان کو بھی انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، اور ان دونوں کی مثال میں نے دی ہے. ذہاب اور نجاح یہ فعال کی مثال ہیں، اور ایاب اور نکاح یہ فعال کی مثال ہیں. باقی جو وربل ناؤن کا کنسپٹ ہے اس کو میں بہت پہلے اچھی طرح سے ایکسپلین کر چکا ہوں. اوکے، یہ پوائنٹ نمبر 5. پوائنٹ نمبر 6 میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو اسم التفضیل کا کنسپٹ اچھی طرح سے معلوم ہے. اسم التفضیل کا کنسپٹ جس کو ہم کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری یا کمپیریٹیو ڈگری. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دو حروف، دو لیٹرز ایک ہی طریقے کے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک ساتھ، یعنی کہ جو تھرڈ لیٹر ہے فار ایگزامپل یا اور سیکنڈ لیٹر ہے. if the second and the third letters of the same root are identical, in that case one of them is merged into the other. یعنی اگر دو حروف یکساں ایک ہی طریقے کے دو حروف اکٹھے ہو جائیں تو کیا کیا جاتا ہے، یعنی کہ سیکنڈ ریڈیکل میں اور تھرڈ ریڈیکل میں، یعنی سیکنڈ ریڈیکل اور تھرڈ ریڈیکل دونوں ایک ہی حروف ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے، ایک کو دوسرے میں مرج کر دیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے. اس کو ٹیکنیکلی عربک میں بولتے ہیں مدغم، یعنی مدغم کر دیا جاتا ہے. مدغم کا مطلب ہے مرج کر دینا، ملا دینا. مثال دیکھیے، قلیل کے معنی ہوتے ہیں کم. اس کی جب آپ اسم التفضیل بنائیں گی تو یہ ہو جائے گا اقل. اقل یہ اصل تھا اقللو. جیسے کبیر کا آپ نے بنایا اکبر، صغیر کا بنایا آپ نے اصغر، جمیل کا بنایا آپ نے اجمل. تو قلیل کا ہونا چاہیے تھا اقلل، لیکن اقل بنا دیا گیا. اس کو اقل اس لیے بنایا گیا کیونکہ یہ دونوں جو لام ہیں، سیکنڈ ریڈیکل اور تھرڈ ریڈیکل جو ہے، یہ دونوں ایڈنٹیکل ہیں، یکساں ہیں. تو یکساں ہونے کی وجہ سے ایک کو دوسرے میں مرج کر دیا گیا. اب یہ اقلل جو ہے یہ اقل ہو گیا. اوکے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ 5 کنسپٹس تھے جو آپ کو اس میں بتائے گئے ہیں. الدرس السادس والعشرون، 26واں سبق، the 26th lesson. بشیر نے کہا یا فضیلت الشیخ نريد ان نشتري هذا المعجم الذي معك ولكننا لا نجده في المكتبات. اے فضیلت الشیخ یا اے شیخ، ہم یہ ڈکشنری خریدنا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس ہے، لیکن ہم اسے مکتبات میں یعنی بک اسٹورز میں نہیں پا رہے ہیں.
Oh Sheikh, we want to purchase this dictionary which is with you, but we cannot find it in bookstores. al-mu'jam के माने होते हैं डिक्शनरी. an-nashtariya ये अन नासिबा है, अब उसके बाद में जो आने वाला वर्ब है उसको ये नसब देता है. वलाकिन्नना ला नजिदुहु फिल मक्तबात, लेकिन ये हम नहीं पा रहे हैं लाइब्रेरियों में. अब यहां पर जो अहम चीज है वजदा यजिदु ला नजिदु, ये वजदा यजिदु जो है ये एक मिसाल वर्ब है. मिसाल वर्ब होता है वो अल-मुअतल्लुल फा, जिसका फर्स्ट रेडिकल हरफ इल्लत वाव या लिए हुई हो. तो ये वजदा यजिदु से ये ला नजिदु है. यजिदु यजिदानी यजिदूना, तजिदु तजिदानी यजिदना, तजिदु तजिदानी तजिदूना, तजिदीना तजिदानी तजिदना, अजिदु नजिदु, ला अजिदु ला नजिदु. तो यही है वलाकिन्नना ला नजिदुहु, लेकिन हम इसे नहीं पा रहे हैं. बट वी कैन नॉट फाइंड इट इन द बुक स्टोर्स. अल मक्तबा के माने लाइब्रेरी भी होते हैं और बुक स्टोर के भी होते हैं. अल मुदर्रिस टीचर ने कहा तजिदूनहु फिल मक्तबतिल कबीरा अल्लती अमाम अल मस्जिद, इसे आप उस बड़े मक्तबे में या उस बड़े बुक स्टोर में पा जाएंगे जो मस्जिद के सामने है. You will find it in the large book store which is in front of the mosque. تجدون فيها معاجم عربية وأجنبية ومصاحف من بلاد مختلفة وصحفا من أنحاء العالم. You will find in it Arabic and foreign dictionaries ومصاحف من بلاد مختلفة and Quranic versions from different countries and Quranic editions, Quran's editions من بلاد مختلفة from different countries وصحفا من أنحاء العالم and newspapers from many parts of the world. من أنحاء العالم, أنحاء के माने होते हैं parts, corners, العالم the world, from the corners of the world meaning from different parts of the world. You will find in it Arabic and foreign dictionaries and copies of Quran or editions of Quran from different countries and newspapers from around the world or from many parts of the world. तो ये देखिए वजदा यजिदु जो फ़िअल मुअतल है यानी अल-मुअतल्लुल फा जिसको हम मिसाल कहते हैं उसकी एग्जाम्पल है. इसकी मुख्तलिफ फॉर्म को इस्तेमाल किया इन्होंने यहाँ पे. यदखुलु अहमद, अहमद अब अंदर दाखिल होता है. अहमद ने कहा या फजीलत शेख, ऐ फजीलत शेख, अना ला अजिदु महफज़ती, मुझे मेरा बैग नहीं मिल रहा है. आई कैन नॉट फाइंड माई बैग. महफज़ा के माने होते हैं बैग. ऐ फजीलत शेख, मुझे मेरा पर्स नहीं मिल रहा है या मेरा बैग नहीं मिल रहा है. अल मुदर्रिस टीचर ने कहा अफीहा नुकूदुन कसीरा, क्या उसमें काफी कैश है. नुकूद ये नकद की प्लूरल है, नकद के माने होते हैं कैश. क्या उसमें बहुत सारे पैसे हैं. अहमद ने कहा नाम, यस. फीहा 300 रियालिन, उसमें 300 रियाल हैं. देयर आर 300 रियाल्स इन इट. अल मुदर्रिस टीचर ने कहा आइना वज़अता, उसे आपने कहाँ रखा था. वेयर डिड यू पुट इट. ये देखिए वज़अ है, वज़अ यज़अु, वज़अ यज़अु ये अल-मुअतल्लुल फा है यानी कि मिसाल वर्ब है. तो इसके पास फॉर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं. अल मुदर्रिसु आइना वज़अतहा, टीचर ने कहा आपने उसे कहाँ रखा. अहमद ने कहा वज़अतुहा अलल मक्तबी हुना, मैंने उसे यहाँ टेबल पर रखा. व खरजतु लिअशरबल माअ, और पानी पीने के लिए बाहर चला गया. आई पुट इट हियर ओवर द टेबल एंड लेफ्ट टू ड्रिंक वाटर. व खरजतु लिअशरबल माअ एंड लेफ्ट लिअशरबल माअ टू ड्रिंक वाटर. ये लामु तालील है लिअशरबल माअ, इसीलिए अशरबा पे इसने जो है फतहा दिया है. So I put it over the table here and left to drink water. अल-मुदर्रिस टीचर ने कहा लिमा वज़अतहा अलल मक्तबी, तूने इसे टेबल पर क्यों रख दिया. Why did you put it over the table. هذا خطأ كبير, this is a big mistake. هذا خطأ كبير, this is a big mistake. يجب أن تضعها في جيبك,
ضروری ہے کہ تم اسے اپنی جیب میں رکھو, اپنی پاکٹ میں رکھو. اٹ از نیسیسری اور یو مسٹ کیپ اٹ ان یور پاکٹ. یہ دیکھیے یجبو کے بارے میں جو ہم نے بتایا تھا اس کی پریکٹس کی گئی, اور یجبو کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ الفعل المعتل یعنی معتل الفا ہے, یعنی کہ مثال ورب ہے. ان تضعها, تضع کی جو عین ہے اس پہ فتحہ ہے, یعنی کہ یہ منصوب ہونے کی وجہ سے فتح ہے, اور اس کا سبب ان ناصبہ ہے جو پیچھے ہے تضع سے پہلے. اب وجد احد محفظتہ یا اخوان, اے میرے بھائیوں کیا کسی نے اس کا پرس پایا ہے. وجد یہ ہے حمزۃ الاستفہام, پارٹیکل آف انٹروگیشن. وجد احد کسی کو ملا ہے, محفظتہ اس کا پرس, یا اخوان اے بھائیوں کیا کسی کو اس کا پرس ملا ہے. او بردرز, has anyone found his purse. خالد نے کہا لا, نو. لم نجدھا یا شیخ, او شیخ we did not find it. اب دیکھیے لم جازمہ کے ساتھ اس طریقے کے ورب یعنی کہ معتل ورب کی مثال یہاں پہ دی. لم نجدھا, لم نجد we did not find. آگے دیکھیے عمر نے کہا ہا ہی دی یا استاد, یہ رہا استاذ. یہ دیکھیے ہا ہی دی کے بارے میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر فیمینین ہے تو ہیا دی آئے گا, اور اگر میسکولین ہے تو ہوا ذا آئے گا. ہیا دی اس لیے لائے گا کیونکہ محفظہ یہ فیمینین ہے. ہا ہیا دی یا استاذ, اے استاذ یہ رہا, یہ یہاں ہے. ہیئر اٹ از, او استاذ. انہا تحت کرسیہ, یہ اس کی کرسی کے نیچے ہے. اٹ از below his chair, یہ اس کی کرسی کے نیچے ہے. المدرس ٹیچر نے کہا خذها وضعها في جیبک, اسے لو اور اسے اپنی جیب میں رکھ لو. take it and keep it in your pocket. یہ دیکھیں خذ and ضع, اخذ and وضع, یہ دونوں کے جو دونوں ورب ہیں یہ ساؤنڈ ورب نہیں ہے, فعل صحیح نہیں ہے. ایک محموز ہے اور ایک معتل ہے, اور اسے دیکھیے امر میں کیسے منتقل کیا گیا ہے. یہ خود ہے اور یہ ضع ہے. پورا جو سسٹم میں نے بتایا تھا کہ حمزۃ الوصل کیوں لگایا جاتا ہے اور یہاں کیوں ضرورت نہیں ہے, وہ سب آپ اچھی طریقے سے ریوائز کریں. خذها وضعها في جيبك, take it and keep it in your pocket. يقوم يحيى ويسير نحو المدرس. یحییٰ کھڑا ہوتا ہے اور مدرس کی طرف جا رہا ہے. یحییٰ کھڑا ہوا اور مدرس کی طرف گیا, یا یحییٰ کھڑا ہو کر مدرس کی طرف جاتا ہے. یقومو کھڑا ہوتا ہے, یسیرو مطلب جاتا ہے. یہ بھی جو ہے معتل وربس ہیں, ان کے بارے میں ہم اگلے لیسن میں پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. نحوہ کے معنی ہوتے ہیں سمت میں, جانب. المدرس ٹیچر نے کہا قف یا الیدو, اے پیارے بیٹے کھڑے ہو جاؤ یا ٹھہر جاؤ. یہ دیکھیں الیدو, یہ ولدن کی ڈیمینیوٹیو فارم ہے, یعنی تصغیر ہے. الصیغۃ المصغرہ, مصغر شکل ہے, تصغیر کردہ جو ہے شکل ہے. اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے لڑکے ٹھہر جاؤ. این ترید ان تذهب, ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو, تم کہاں جانا چاہتے ہو. او مائی لٹل بوائے اسٹاپ, ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو. یحییٰ نے کہا یا فضیلۃ الشیخ ارجو ان تسمح لی بالذهاب. او فضیلۃ الشیخ, I request you to allow me to go لأن أبي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة, because my father is coming today to مدینہ منورہ. ارجو کے معنی ہوتے ہیں میں امید کرتا ہوں, یعنی میں ریکویسٹ کرتا ہوں. ارجو ان تسمح لی, I request you to allow me to go لأن أبي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة, because my father is coming today to مدینہ منورہ. اے شیخ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں کیونکہ آج میرے والد مدینہ منورہ آ رہے ہیں. المدرس متى يصل هنا, ٹیچر نے کہا وہ یہاں کب پہنچیں گے. یحییٰ نے کہا تصل الطائرة من جدہ في الساعة الواحدة, جدہ سے 1 بجے ایروپلین پہنچے گی. المدرس متى يصل هنا, the teachers asked when will he reach here. Yahya said تصل الطائرة من جدة في الساعة الواحدة, the aeroplane will arrive or will reach
from Jeddah at 1. في الساعة الواحدة at 1. المدرس टीचर ने कहा मता वसल अबूका इला जद्दा, when did your father reach Jeddah? ये देखिए वसला, यसिलू, तसिलू, these are the different forms of the mu'tal verb. वसला यसिलू के माने होते हैं पहुंचना. ये वक़फ़ा यक़िफ़ू की तरह है. जो सारे रूल्स अप्लाई किए गए वक़फ़ा यक़िफ़ू वजबा यजिबू के साथ, वही सारे के सारे इसके साथ भी इस्तेमाल किए जाएंगे. यहया ने कहा वसला अल बारिहा, he reached last night, वो कल रात पहुंचे, गुज़िश्ता रात पहुंचे. अल मुदर्रिस टीचर ने कहा इज़हब बिसुरआ, गो फास्ट, जल्दी जाओ. बक़िया निस्फ़ु साअतिन औ अक़ल, आधा घंटा बचा है या उससे भी कम. बक़िया निस्फ़ु साअतिन औ अक़ल, आधे घंटे बचे हैं या उससे कम. ये देखिए अक़ल्लू के बारे में मैंने बताया था कि ये अक़ललू होना चाहिए था, लेकिन एक ही तरीके के दो हरूफ, यानी कि दूसरा हर्फ असली और तीसरा हर्फ असली जो है वो एकसा है, आइडेंटिकल है, इसीलिए दोनों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया, मुदगम कर दिया गया. तो ये अक़ललू से ये अक़ल्लू हो गया. जल्दी जाओ, आधा घंटा या उससे कम बचा है. गो फास्ट, हाफ एन और इवन लेस इज रिमेनिंग और लेफ्ट. इस्मा, सुनो, अर्जू अन तातिया बि अबीका इला बैती, लिसन, आई रिक्वेस्ट यू टू ब्रिंग योर फादर टू माई हाउस, मैं दरखास्त करता हूं कि तुम अपने वालिद को मेरे घर लाना. यहया ने कहा इंशाअल्लाह सआती का भी गदन बाद सलातिल असरी, इंशाअल्लाह मैं उन्हें कल असर की नमाज के बाद लाऊंगा. इफ अल्लाह विल्स आई विल ब्रिंग हिम टुमारो आफ्टर द सलाह ऑफ असर. आगे बढ़ते हैं हम. आगे ये आपके सामने तमारीन है. These are very very important exercises and the main theme is to practice al-mu'tal verb, and that type of al-mu'tal which has the weak letter at the first radical, meaning which is al-mu'tallul fa, or which is a mithal verb. Al-mithal and al-mu'tallul fa, they are same. Okay. هذه أمثلة للفعل المعتل الفاء. These are examples for the verb المعتل الفاء. المعتل الفاء के जो verbs हैं, ये उनकी examples यहाँ पर आपके लिए दी गई हैं. इसको आपको बहुत गौर से पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म की. असल चीज जो है इसमें प्रैक्टिस ही है. ओके. वजदा यजिदू, वजदा यजिदू के माने होते हैं पाना. वजदा यजिदू. अब इसका पास्ट और प्रेजेंट, यजिदू तो मैंने बता दिया, और जिद, जैसे वक़फ़ा यक़िफ़ू का किफ आता था फ़िअल अम्र, ऐसे ये बनेगा टू फाइंड, टू गेट, टू ऑब्टेन. वसला यसिलू के माने होते हैं टू रीच, टू अराइव. वसला यसिलू, सिल, ये बनेगा फ़िअल अम्र. वज़ना यज़िनु के माने होते हैं तौलना, वजन करना, टू वे, ये जिन आएगा फ़िअलुल अम्र. ला तजिन होगा फ़िअलुन नहीं, और वजदा यजिदु से जो फ़िअलुन नहीं बनेगा वो ला तजिद होगा, और वसला यसिलु से जो फ़िअलुन नहीं होगा वो ला तसिल होगा. वज़अ यज़अु में क्या होगा? ज़अ, ला तज़अ. और वहबा यहबु में होगा ये हब, ला तहब. इसके माने होते हैं, वज़अ के माने होते हैं, बल्कि यहां से देखिए, वादा के माने होते हैं वादा यईदू, इद ला तइद. वादा यईदू, इद ला तइद, टू प्रॉमिस. और वज़अ यज़अु, टू कीप, टू प्लेस, यह है ज़अ ला तज़अ, रखने के माने में है. वहबा यहबु के माने होते हैं हिबा करना, गिफ्ट करना, टू गिफ्ट. हब और ला तहब आएगा ये. वजबा यजिबु में जो आएगा वो है टू बी नेसेसरी. वजबा यजिबु, टू बी नेसेसरी, टू बी कंपल्सरी. ये आएगा जिब ला तजिब. वक़फ़ा यक़िफ़ु जो है ये आएगा क़िफ़ और ला तक़िफ़. जैसा कि आपको मालूम है, इस लेसन में एक बहुत ही अहम कंसेप्ट
بتایا گیا ہے، اور وہ ہے المعطل کا کنسپٹ۔ المعطل کے بارے میں ساری تفصیلات آپ کو دی جا چکی ہیں۔ المعطل ایسے ورب کو کہتے ہیں کہ جس میں جو 3 ریڈیکلز ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ریڈیکل واو یا یا ہو۔ آپ کو یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ عربک میں جو اکثر افعال ہوتے ہیں، اکثر وربس ہوتی ہیں، وہ 3 لیٹرز لیے ہوئے ہوتی ہیں، اس میں 3 حروف اصلیہ ہوتی ہیں، اور اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے ٹرائی لیٹرل، اور عربک میں کہا جاتا ہے ثلاثی۔ الفعل الثلاثی ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جس میں 3 لیٹرز یعنی 3 حروف اصلیہ پائے جائیں۔ ثلاثی ثلاث سے ماخوذ ہے، نام سے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہی اس کا مطلب ہوتا ہوگا۔ اچھا، اگر پہلا ریڈیکل ہے، پہلا جو حرف ہے تینوں میں سے، وہ واو یا یا میں سے کوئی ایک ہے، تو اسے کہا جائے گا المعتل الفا، یعنی اس کے فا کلمہ پر حرف علت ہے، اور اس کا جو ٹیکنیکل نام ہے، اصطلاحی نام ہے، وہ ہے مثال۔ اور اگر تینوں حروف اصلیہ میں سے دوسرا جو حرف اصلی ہے وہ واو یا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے المعتل العین، یعنی کہ عین کلمہ۔ جو دوسرا حرف اصلی ہوتا ہے فعل ثلاثی کا، اس کو عین کلمہ کہا جاتا ہے۔ وضاحت کے لیے بس، وہ فعلہ سے لیا ہوا ہے، فعلہ کو ایک سیمپل بنا لیا گیا، فعلہ میں دوسرا جو حرف ہے عین، وہ دوسرے نمبر پر آ رہا ہے، تو اسی عین کو بطور سیمپل استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی ثلاثی ورب میں دوسرے ریڈیکل کی طرف ریفر کرنے کے لیے، دوسرے حرف اصلی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عین کلمہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ اور المعتل العین جو ہوتا ہے اس کو اصطلاحی طور پر الاجوف کہا جاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف المعتل اللام وہ ورب ہوتی ہے جس کا جو تیسرا حرف اصلی ہے اس میں سے کوئی ایک حرف علت واو یا یا ہو، اور اس کو اصطلاحی طور پر کہتے ہیں الناقص۔ یہ ساری چیزیں میں آلریڈی آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اور لفیف ایسے ورب کو کہتے ہیں کہ جب کسی ثلاثی ورب میں 2 ریڈیکل یعنی 2 حروف اصلیہ واو یا ہوں۔ If 2 radicals are there in any weak verb, that is technically called as al-lafif۔ کسی بھی معتل ورب میں اگر 2 حرف علت آ جائیں، 3 ہی حروف اصلی ہوتے ہیں، ہم ان 3 میں سے کیا ہو جائیں، 2 جناب حرف علت ہو جائیں، تو اب اسے کہا جائے گا اللفیف۔ خیر، یہ ساری چیزیں ہم اچھی طریقے سے واضح کر چکے ہیں، یہ تو میں نے دوبارہ اس لیے کہہ دیا تاکہ آپ جو مشق کرنے جا رہی ہیں اس میں آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو۔ تو یہ نمبر 2 پہ دیکھیں، تعمل المثال ثم اکتب مضارع الافعال الآتیہ۔ ایک مثال پر غور کریں اور اس کے بعد نیچے آنے والے افعال کی مضارع جو فارم ہے وہ لکھیں۔ تعمل المثال، think about the following، ثم اکتب and then write مضارع الافعال الآتیہ، the present form or the مضارع form of the following verbs۔ مندرجہ ذیل افعال کی جو مضارع فارم ہے، مضارع کی جو صیغہ ہے، اسے لکھیں۔ دیکھیے، وجد یجدو، وجدہ کی مضارع انہوں نے یجدو برائے سیمپل انہوں نے دے دیا ہے۔ وجد یجدو کے معنی ہوتے ہیں پانا، to get، to attain، to find، حاصل کرنا۔ اصلہ، اس کی جو اصل تھی وہ یوجدو تھی، یعنی یجدو جو مضارع آپ دیکھ رہی ہیں یہ دراصل یوجدو ہے۔ حذفت منہ الواؤ، اس میں سے واو کو حذف کر دیا گیا ہے، واو has been dropped from it، اور اس کے بعد کیا بچا، یجدو بچا۔ یوجدو تھا، اس میں سے جب آپ نے واو کو ڈراپ کر دیا تو یہ کیا بچا، یجدو بچا۔ اوکے، اس کے بعد آپ دیکھیں وقفہ ہے، وقفہ یقفو اس کا مضارع آتا ہے۔ وقفہ یقفو کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، وقفہ یقفو کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا۔ یہ یقفو یہ بالکل یجدو ہی کی طرح ہے، یعنی وقفہ یقفو جو ہے
یہ بالکل وجدہ یجدو کی طرح ہے، اور وجدہ یجدو یہ ضربہ یضربو کے پیٹرن پر ہے. یہ ایریگولر ہو گیا ہے کسی وجہ سے. آپ کو جب ایڈوانسڈ صرف کی چیزیں بتائی جائیں گی، ایڈوانسڈ جب صرف کی لیسنس آئیں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی. یہ وجدہ یجدو جو دراصل ہے یہ ہے ضربہ یضربو. وجدہ یوجدو جب آپ کے سامنے یوجدو مضارع کی جو اصل فارم ہے وہ آ جائے گی تو آپ کو کلیئرلی واضح ہو جائے گا کہ یہ ضربہ یضربو کے پیٹرن میں ہے. اور اسی طریقے سے وقفہ، اس کی جو مضارع ہے وہ یقفو ہے، اور یقفو بھی یہ کیا اصلاً ہے، یہ یوقفو ہے. وقفہ یقفو کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہو جانا، ٹو اسٹینڈ، ٹو اسٹاپ، رک جانا. اس کے بعد ہے وزنا. وزنا کے معنی ہوتے ہیں وزن کرنا، تولنا. وزنا یزینو، یہ بھی جو ہے بالکل وجدہ یجدو ہی کی طرح ہے. یہ بھی اصلاً اس کی جو مضارع ہے وہ یوزنو ہے. اوکے. ٹو وے، کسی چیز کو تولنا، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو وے، کسی چیز کو کیا کرنا، تولنا. اچھا جناب. اس کے بعد ہے وصل یصلو. وصل یصلو یہ بھی بالکل وجدہ یجدو، وقفہ یقفو، وزنا یزنو کی طرح ہے. اوکے. اہم بات یہ ہے، یہ جو ساری اگزامپلس آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان میں آپ جو چیز دیکھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا جو پہلا حرف ہے وہ پہلا حرف علت ہے، اور وہ ہے واو. چاہے واو ہو یا ہو، پہلا حرف اگر کسی بھی ثلاثی ورب کا واو یا ہے تو وہ فعل معتل ہے، اور پہلا ہونے کی وجہ سے اس کو المعتل الفا کہیں گے، کیونکہ فا کلمہ پر حرف علت ہے. اور جو فا کلمہ پر حرف علت لیے ہوئے ہو ورب، اس ورب کو ہم کہتے ہیں مثال، ٹیکنیکل نام جو اس کا ہے. تو یہ سب مثال کی مثالیں ہیں. یہ جو فعل مثال ہوتا ہے اسی کی اگزامپلس ہیں. وصلہ یصلو کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا. وصلہ یصلو کے معنی ہوتے ہیں کنیکٹ کرنا، بھی جوڑ دینا. وصلہ یصلو ٹو ریچ، ٹو ارائیو، ٹو کنیکٹ سم تھنگ، ٹو جوائن سم تھنگ کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ یصلو جو ہے یہ یوصلو تھا. آگے آئیے وجب یجب. وجب یجب یہ بھی وجب یوجب تھا، واو کو حذف کر دیا گیا ہے کسی وجہ سے. اس کے معنی ہوتے ہیں واجب ہونا، ٹو بی کمپلسری، ٹو بی obligatory، ٹو بی مینڈیٹری، ضروری ہونا. اس کے بعد ہے وعد یعید. وعد یعید یہ وعد یوعد تھا، یہ فعل مضارع یوعد تھا. اس کے معنی ہیں وعدہ کرنا، پرومس کرنا، ٹو پرومس سم تھنگ. اس کے بعد ہے ولجا. اس کا جو مضارع ہے وہ ہے یلیجو. وہ دراصل یلیجو جو تھا وہ یولجو تھا. ولجا کا انہوں نے بریکٹ میں معنی بھی دے دیا ہے. ولجا کے معنی ہوتے ہیں دخلا. ولجا معناہ دخلا. the meaning of ولجا is دخلا، یعنی داخل ہونا. ولجا کے معنی ہیں داخل ہونا. قرآن میں کافی اس کا استعمال ہوا ہے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اور بھی جگہوں پر استعمال ہوا ہے. ٹو انٹر، ولج یلج کے معنی ہوتے ہیں ٹو انٹر، داخل ہو جانا، ٹو گیٹ ان. اس کے بعد ہے وضع. یہ جو وضع ہے یہ پیچھے کی جتنی اگزامپل سب تک گزری ہیں، یہ وجدہ، وقفہ، وزنا، وصلہ، وجبہ، وعدہ، ولجا، ان سے ہٹ کر ہے. یعنی یہ بھی ثلاثی ہے، یہ بھی معتل ہے، یہ بھی المعتل الفا ہے، یہ بھی المثال ہے. لیکن اس کا جو پیٹرن ہے، یہ جتنی اگزامپلس تھیں یہ سب کے سب کیا تھیں؟ ضربہ یضرب کے پیٹرن پر تھیں. وصل یوصل، وجب یوجب، وعد یوعد اصلاً تھیں، ولج یولج. لیکن وضع جو ہے یہ وضع یوضع نہیں ہے، یہ وضع یوضع تھا. تو یہ گویا کہ فتح یفتح کے پیٹرن پر ہے. یہ ساری چیزیں ڈکشنریاں بتاتی ہیں، کتابوں سے آپ کو پتا چلے گا.
قیاسی چیزیں نہیں ہیں. تو وضع بریکٹ میں بتا رہے ہیں وضع مضارعہ یضع. وضع جو ہے اس کا جو مضارع ہے وہ یضع ہے. لأنه مثل ذهب يذهب, کیونکہ یہ ذهب يذهب کے پیٹرن پر ہے. وصلہ میں اور وجبہ میں جو مضارع تھا وہ یصل یجب, اور اس کے بعد وعدہ اور ولجا وغیرہ میں جو تھا وہ یعید اور یلج تھا. لیکن وضع میں جو مضارع ہے وہ یضع نہیں ہے, وضع یضع ہے, کیونکہ وضع جو ہے یہ باب فتحہ سے ہے. بریکٹ میں کہہ رہے ہیں وضع مضارعہ یضع, کہ وضع کا جو مضارع ہے وہ یضع ہے. The present form of وضع is یضع لأنه مثل ذهب يذهب, because it is like ذهب يذهب. ایک ایگزامپل اسی انداز کی اور دے رہے ہیں, یعنی فتح یفتح کے پیٹرن والا جو مثال ورب ہے اس کی ایک ایگزامپل اور دے رہے ہیں. وہب, اس کا جو مضارع ہے وہ ہے یہب, وہ تھا وہب یوہب, وہب یہب نہیں ہے. وہب کیا ہے؟ وہب یہب. تو کہنے وہب مثل وضع, کہ وہب جو ہے یہ وضع کی طرح ہے. وہبہ بھی جو ہے فتحہ کی طرح مستعمل ہے. وہبہ از جسٹ لائک وضع. وضع کے معنی ہوتے ہیں رکھ دینا, ٹو پلیس سم تھنگ, ٹو پٹ سم تھنگ, ٹو لے سم تھنگ. رکھ دینا, گرا دینا, ساقط کر دینا, ٹو ڈراپ سم تھنگ کے معنی میں بھی آتا ہے. اور وہبہ کے معنی ہوتے ہیں گفٹ کرنا, ٹو ڈونیٹ, ٹو گفٹ, ٹو گیو سم تھنگ, کوئی چیز دینا, کوئی چیز ہبہ کرنا, کوئی چیز گفٹ کرنا, کوئی تحفہ دینا, عنایت کرنا, یہ سب معنی آتے ہیں وہبہ یہبو. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تأمل المثال ثم صغ الامر من الافعال الآتیہ. Think about the following, think about the example and then form فعل الامر using the following verbs. آپ کو معلوم ہے کہ فعل امر کو مضارع سے بنایا جاتا ہے, اور مضارع کی جو حاضر کے صیغے ہیں انہی سے بنایا جاتا ہے. تو تقفو ایک ایگزامپل انہوں نے دے دیا, اس سے بنایا آپ نے فعل امر قف. لا يحتاج الى الحمزہ لان اوله متحرک, اس میں حمزہ کی ضرورت نہیں ہے. لان اوله متحرک, کیونکہ اس کا جو پہلا پارٹ ہے, پہلا حصہ ہے وہ متحرک ہے. آپ کو پیچھے بتا دیا گیا تھا کہ فعل امر میں جو الف لایا جاتا ہے وہ اسی لیے لایا جاتا ہے کیونکہ فعل امر بناتے وقت, یعنی جب فعل مضارع کی جب علامت آپ ساقط کر دیتی ہیں, جیسے یذهبو میں آپ نے جب ساقط کیا یا کو فعل امر بنانے کے لیے, تو ذال پہ ساکن بچا. اب ساکن سے کسی چیز کو پڑھا نہیں جا سکتا, ساکن سے کسی چیز کو پڑھا نہیں جا سکتا عربی زبان میں, تو اسی لیے اس کے لیے کیا لایا گیا؟ الف لایا گیا, تاکہ اس کو جوڑ دیا جا سکے, جوڑ کے پڑھا جا سکے. اسی لیے اس حمزہ کو کیا کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل کہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ نارمل جو وربس ہوتی ہیں, ریگولر وربس, اس میں تو یہی رول چلتا ہے کہ الف حمزۃ الوصل لانا ہے آپ کو. لیکن یہ جو irregular وربس ہیں اس میں یہ رول اپلائی نہیں ہوتا ہے. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب آپ ساقط کر دیتی ہیں ایک حرف, جیسے وقفہ تھا, وقفہ یوقفو, اب یوقفو میں آپ نے واو کو پہلے ہی سے نکال دیا ہے, اب یقفو بچا ہے. اب یقفو کے بعد جب آپ نے امر بنانا چاہا تو یا کو ساقط کیا, تقفو کی تا کو ساقط کیا. تو جب تا کو آپ نے ساقط کیا یا کو ساقط کیا, تو جو قاف ہے اس قاف پر کسرہ موجود ہے, اس پر ساکن موجود نہیں ہے. یقفو, یجدو, یہ جتنے افعال ہیں, یہبو, یضعو, تو اب جب ان پر ساکن موجود نہیں ہے تو حمزۃ الوصل کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی. حمزۃ الوصل کو کسی ضرورت سے لایا گیا تھا, اب وہ ضرورت ہی نہیں رہی یہاں پہ. تو اب جو ہے فعل امر میں یہ کیا ہو جائیں گے؟ تقفو کا ہو جائے گا قف. کہہ رہے ہیں بریکٹ میں لا یحتاج الی الحمزہ, اس کو حمزہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. لأن اولہ متحرک, because the first part of it has حرکہ, حرکہ ہے پہلے پارٹ میں, پہلے حصے میں, یعنی جو پہلا لیٹر ہے, پہلا حرف جو ہے.
it won't need a hamza because the first letter of it has haraka. अब देखिए तज़ीनु ये वज़ना यज़ीनु जिसके माने होते हैं वजन करना, तौलना। तज़ीनु इसका जो फ़ेल अमर आएगा वो आएगा जिन, ज़िना, ज़िनू, ज़िनी, ज़िना, ज़िन्ना, इस तरीके से आएगा। वही जो तमाम चीजें मैंने जो तमाम रूल्स बताए तक़ीफ़ों के साथ हमज़तुल वस्ल के इस्तेमाल ना होने के, वो सब यहां अप्लाई होंगे। ओके, ताइदु है, वअदा यइदु, ये फ़ेल अमर बनेगा इद, इदा, इदू, इदी, इदा, इदना। यहां पर भी हमज़तुल वस्ल इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इसका भी पहला जो हिस्सा है वो मुतहर्रिक है, यानी वअदा यइदु। यइदु जो मुजारे है वो जब आप अलामत मुजारे को साकित करेंगी फ़ेल अमर बनाने के लिए, तो जो हर्फ होगा जिससे वो शुरू होगा उस पर हरकत ऑलरेडी मौजूद है, और नॉर्मल वर्ब्स में सुलासी में हरकत मौजूद ना होके उस पर साकिन हुआ करता है, और साकिन से किसी चीज को पढ़ा नहीं जा सकता, तो वहां मजबूरी होती है हमज़तुल वस्ल को लाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तहबू, तहबू में है, इसकी जो फ़ेल अम्र है वो है हब, हबा, हबू, हबी, हबा, हबना। इस तरीके से आपको ये बनाना है इसकी फ़ेल अम्र। आपको मालूम है वहाबा याबू के माने होते हैं हिबा करना, देना, तो गिफ्ट। उसके बाद है तज़उ, तज़उ के माने होते हैं रखना, वज़ा यज़उ रखना, टू पुट, टू प्लेस। इसकी जो फ़ेल अम्र है वो है ज़ा, ज़ा, ज़आ, ज़उ, ज़ई, ज़आ, ज़अना। इस तरीके से आपको फ़ेल अम्र बनाने हैं इन सारे अफ़आल के। ओके, उसके बाद अब हम अगली तमरीन को देखते हैं। इक़रा मा यली, रीड द फॉलोइंग। आपको मुंदरजा झैल चीजों, मुंदरजा झैल एग्जाम्पल्स को पढ़ना है और इसका ट्रांसलेशन करना है। अहम चीज ये है कि इसमें जो जरूरी चीज है वो ये है कि जो मुअतल वर्ब्स हैं उनका कसरत से इस्तेमाल किया गया है ताकि आप उसकी मुख्तलिफ फॉर्म को, मुजारे वगैरह की फॉर्म को अच्छी तरीके से समझ ले जाएं। और इसमें सिर्फ मुजारे ही नहीं है, अम्र को भी इस्तेमाल किया गया है, यानी अल फ़िअलुल मुअतल जो होता है उसकी मुजारे की कैसी फॉर्म्स होती हैं, अम्र की कैसी फॉर्म होती हैं, तमाम चीजों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। बहुत गौर से पढ़ें इस सबक को, बहुत अहम है। देखिए, नंबर 1, मता तसिलु ताइरतु मिन बारिस, पेरिस से जहाज कब पहुंचेगा। तसिलु, वसला, यसिलु का ये मुदारे है, वाहिद मुअन्नस गायब। अब ताइरतु के माने होते हैं जहाज, ये है फाइल। मिम बारिस, ये बारिस जो है ये पेरिस है, यानी पेरिस से जहाज कब पहुंचेगा या पेरिस का जहाज कब पहुंचेगा। When will the plane or the flight from Paris arrive or reach? तसिलु फी साअतिल हादियता अशरता वन्निस्फ, 11:30 बजे पहुंचेगा। It will arrive at 11:30। तो इसमें वसला यसिलु, ये जो फ़िअल मुअतल है, यानी जिसको हम मिसाल कहते हैं, ये वसला यसिलु वही है। नंबर 2 पे आइए। यजिबु अलैना अन नफ़हम अल कुरआन अल करीम व नअमल बिही। It is necessary for us to understand the Quran and to act upon it and to practice accordingly। यानी हमारे ऊपर जरूरी है कि हम कुरान को समझें और इस पर अमल करें। अन नासिबा यहां आया है, अन नासिबा की भी प्रैक्टिस आपने कर ली है। यजिबु अलैना अन नफ़हमा, हमारे ऊपर जरूरी है कि हम समझें, यानी समझना जरूरी है, हमारे लिए समझना जरूरी है। अल कुरान अल करीमा,
یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. وَنَعْمَلَ بِهِ، اور اس پر عمل کریں. ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. It is obligatory upon us to understand the glorious Quran and practice accordingly or act upon it or abide by it. عاملہ بشیء کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر عمل کرنا. تو یہاں پر وجب یجب، یجب جو فعل مضارع ہے اس کی پریکٹس کی گئی، اور یہ ہے فعل معتل. مثال نمبر 3، قال للطبیب، مجھ سے ڈاکٹر نے کہا. قال للطبیب، مجھ سے ڈاکٹر نے کہا، ضع هذا القرص على اللسان، کہ اس ٹیبلٹ کو زبان پر رکھو، ثم ابلعه، اس کے بعد اسے نگل جاؤ. The doctor said to me, put this tablet on the tongue and then swallow it. اس ٹیبلٹ کو زبان پہ رکھو اور اسے نگل جاؤ. وضع یضع کا جو امر ہے وہ ہے ضع، تو یہ ہے فعل امر. هذا القرص یہ مفعول به ہے، کیونکہ وضع یضع یہ جو ٹرانزیٹو ورب ہے فعل متعدی ہے، اسی لیے القرص آپ کہہ رہی ہیں. علی اللسانی، زبان پر، علی کی وجہ سے اللسانی مجرور ہے. ثم ابلعه، اور پھر اسے نگل جاؤ. بلع یبلع، فتح یفتح کے پیٹرن سے تعلق رکھتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نگل جانا. The doctor said to me, put this tablet on the tongue and then swallow it. Number 4، ستجدنی فی البیت بعد صلاة العشاء انشاءاللہ، آپ عنقریب عشاء کی نماز کے بعد مجھے انشاءاللہ گھر پر پائیں گے. سا یہ حرف الاستقبال والا سا ہے جو مضارع پر آنے کے بعد اس کو فیوچر کے لیے خاص کر دیتا ہے. ستجدنی، آپ عنقریب مجھے پائیں گے، فی البیتی گھر پر، بعد صلاة العشاء عشاء کی نماز کے بعد، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. انشاءاللہ you will soon get me or see me at home after the salah of Isha. تو یہ تجیدو، یہ تجیدو جو ہے وجدہ یجیدو، تجیدو فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے. یہ ستجدنی میں 4 چیزیں ہیں. سا ہے یہ حرف الاستقبال ایک پارٹیکل. تجیدو یہ فعل مضارع ہے جس کی اصل پریکٹس یہاں پر کرانی مقصود ہے، فعل معتل کی مثال کی کہ مضارع میں یہ کیسے ہوتا ہے. اور پھر نون جو ہے یہ نون الوقایہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو یا ہے، یہ یا جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مفعول بھی بن کر آئی ہے، ضمیر متصل ہے یہاں پر، الضمیر المنصوب المتصل. اوکے جناب آگے بڑھتے ہیں. قف ہنا یا سائق، اے ڈرائیور یہیں ٹھہر جاؤ. او ڈرائیور اسٹاپ ہیئر. وقف یقفو کا فعل امر ہے قف. قف ہنا یا سائق، اے ڈرائیور تم یہیں کھڑے ہو جاؤ، تم یہیں رک جاؤ. انا اريد ان انزل، میں اترنا چاہتا ہوں. او ڈرائیور اسٹاپ ہیئر، I want to get down. انا اريد ان انزل، یہ ان ناصبہ ہے، انزلہ رہے گا. یہ فعل مضارع پر جب ان آتا ہے تو اس کو نصب دے دیتا ہے. اوکے آل رائٹ. نمبر 6، زن لی کلو غراما من السکر یا بقال. بقال بولتے ہیں گروسر کو جو سبزیاں وغیرہ بیچتا ہے، سبزی فروش. زن لی کلو غراما من السکر، یہ جو گروسری وغیرہ جو بیچتے ہیں نا، گروسری بیچنے والا، گروسر. اے گروسری بیچنے والے، تو میرے لیے 1 کلو شکر تول دے. او گروسر وے 1 کلوگرام آف شوگر فار می. تو وزن یزنو کا جو فعل امر ہے وہ ہے زن. زن لی کلو غرام من السکر یا بقال، او گروسر وے فار می 1 کلوگرام آف شوگر. اب بریکٹ میں یہ بتا رہے ہیں وَيَجُوزُ زِنِّی کلو غرام من السکر، یعنی زن لی جو آپ نے پیچھے کہا ہے اس کو زنی بھی کہا جا سکتا ہے. It may be used as زنی کلو غرام من.
یعنی یہ ایکسپریشن بھی یوز کیا جا سکتا ہے، یعنی زنلی کے بجائے آپ زنی کہہ سکتی ہیں۔ اب نمبر 7 پر آتے ہیں، تو یہاں پر جو زن ہے یہ ہے فعل الامر، زن، زنا، زنو، زنی، زنا، زننا۔ نمبر 7 پر ہے یا سلمہ ضعی ھذا الکتاب علی مکتبی، اے سلمہ تم اس کتاب کو میری ٹیبل پر رکھ دو۔ او سلمہ put this book on my table، اے سلمہ تم یہ کتاب میری ٹیبل پر رکھ دو۔ یہ ضعی جو ہے یہ ضع کا فعل الامر ہے اور یہ واحد مؤنث ہے، ضع، ضعا، ضعو، ضعی، ضعا، ضعنا، اس طریقے سے اس کی گردان ہوگی۔ اس کے بعد ہے نمبر 8، لماذا تقف ہنا یا اخی، اے میرے بھائی تو یہاں کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ لماذا تقف ہنا یا اخی، اے میرے بھائی تو یہاں کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ او مائی بردر وائی ڈو یو اسٹینڈ ہیئر، اجلس، بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن، اے میرے بھائی تم یہاں کیوں کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ۔ تو یہ تقف، وقف، یقف، یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر، یقف، یقفان، یقفون، تقف، تقفان، یقفنا، تقف، تقفان، تقفون، اس طریقے سے یہ مضارع کی پوری گردان ہوگی۔ نمبر 9 پر ہے لا تقف فی الطریق، راستے میں مت کھڑے ہو، لا تقف فی الطریق، راستے میں مت کھڑے ہو۔ ڈونٹ اسٹینڈ آن دی پاتھ وے، راستے میں مت کھڑے ہو۔ تو یہ لا تقف یہ فعل نہیں کی پریکٹس کرا دی انہوں نے، اب تک آپ نے فعل امر دیکھا، اب انہوں نے فعل نہیں کو کرا دیا۔ تو یہ قف جو فعل امر ہے اس کی اگر نہیں بنانی ہو تو یہ لا تقف ہو جائے گا، اور زن کا ہو جائے گا لا تزن۔ اور اسی طریقے سے آپ نے جو پیچھے بہت ساری اگزامپلس دیکھی ہیں اس میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے قرآن کریم کی کچھ آیتیں دے رہے ہیں پریکٹس کے لیے۔ نمبر 10، قال اللہ عز وجل فی سورۃ سبا، اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے، وما یخرج منها، اور جو زمین سے نکلتی ہے، وما ینزل من السماء، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے، وما یعرج فیہا، اور جو چیز آسمان پر چڑھتی ہے، وہو الرحیم الغفور، اور وہی رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو زمین میں داخل ہوتی ہیں۔ زمین میں داخل ہونے والی بہت سی چیزیں ہیں، نباتات ہیں، پودے ہیں، غلہ ہے، اناج ہے، انسان ہے، جو چیز بھی زمین کے اندر دفن کی جائے سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو چیز بھی زمین کے اندر جاتی ہے سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وما یخرج منہا، اور زمین سے نکلنے والی ہر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ ماں جو بار بار نظر آ رہا ہے یہ سب ماں موصولہ ہے، جو کا معنی وچ، واٹ اور دیٹ کا معنی دیتا ہے۔ تو خرج یخرج نصر ینصر سے، نزل ینزل ضرب یضرب سے، عرج یعرج نصر ینصر سے، اور یہ جو سب سے پہلا ورب آیا ما یلج، یہ ہے اصل ورب۔ ولج یلج، یہ ہے ضرب یضرب کے وزن پر، یہ یلج دراصل میں تھا یولج۔ Okay. He knows whatever enters the earth, وما يخرج منها, and whatever comes out of it, وما ينزل من السماء, and whatever descends from the heaven, وما يعرج فيها, and whatever ascends or goes up, comes down, نزل ينزل, whatever comes down from the heaven and whatever goes up there. So descend, whatever descends from the heaven and whatever ascends or goes up to it. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ, and he is the most merciful and the most forgiving. اس کے بعد 11 نمبر میں ہے وَقَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الشُّورَى، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء، اور وہی عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اناثن لڑکیاں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے وہ مرد عطا کرتا ہے۔
وہی عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں فیمیل، اور وہی عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے یا میل۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، قرآن میں ایک بہت بڑا فلسفہ یہ بتایا گیا ہے۔ خیر یہ ہمارے سبجیکٹ سے ہٹا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا ایکسپلین کر دینا چاہوں گا کہ آج کل دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی عورت کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے یا کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو یہ عورت کا عیب یا کمال مانا جاتا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، لوگ لڑکے کو پسند کرتے ہیں، لڑکی کو لوگ کم پسند کرتے ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ عورتیں بھی جو ہے یہ گڑبڑی کرتی ہیں، عورتیں بھی جو ہے لڑکوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں۔ بہت سارے ایسے کیسز آ جاتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کسی کو کچھ پسند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لڑکا آپ پسند کریں، نہ آپ لڑکی پسند کریں، اور نہ عورت نے اگر لڑکا پیدا کر دیا تو وہ کمال اس کا نہیں ہے، اور اگر عورت نے لڑکی پیدا کر دیا تو یہ بھی اس کا عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ آج کل آپ دنیا میں دیکھ رہی ہوں گی بہت ساری جو ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں لگاتار بہت ساری لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو لوگ اس عورت ہی کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بہت بدبختی کی بات ہے اور بہت سخت جہالت کی بات ہے۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جس عورت کے یہاں لڑکی پیدا ہو یا لڑکا پیدا ہو، یہ عورت ڈیسائیڈ نہیں کرے گی، یا عورت کی منی جو ہوتی ہے، عورت کی جو اسپرم ہے، وہ یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہے کہ وہ عورت کے ہاں بچہ جو ہوگا پیدا ہونے والا وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ ماڈرن سائنس بھی یہ کہہ رہی ہو، اور ماڈرن سائنس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مرد کا بھی تعلق نہیں، وہ تو ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہر چیز کے لیے، تو اس قانون کی روح سے یہ چیز سامنے آئی ہے سائنس کے ذریعے کہ عورت کے ہاں چاہے لڑکا پیدا ہو یا لڑکی، یہ عورت کی منی طے نہیں کرتی ہے بلکہ جو مرد ہے اس کی منی طے کرتی ہے۔ کافی اس کے اوپر ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے پوری دنیا میں۔ خیر اس پہ تحقیق کریں گے آپ تو آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی، لیکن افسوس یہ ہے لوگوں کے اندر جہالت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بہت سارے مرد جو ہوتے ہیں بعض دفعہ طلاق دے دیتے ہیں، بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت کے ہاں لگاتار کئی بچیاں لڑکیاں پیدا ہوئیں، تو 5ویں یا 6ٹھی لڑکی بھی تھی، تو اس کے گھر والے ڈیلیوری روم میں ہی نہیں جا رہے تھے لینے کے لیے، اور جو ڈیلیوری کرنے والی جو عورت تھی وہ بالکل مر رہی ہے، اس کو بخار ہے، بہت ساری سیریس پرابلمس ہیں، یہ ہماری آنکھوں کا واقعہ ہے، اور بہت سارے سیریس ایشوز ہیں اس کے ساتھ لگے ہوئے، یعنی کہ اس کی زندگی پوری ہائی رسک میں ہے وہ، اور اس کے گھر والے اس کے ہاں جو بچی پیدا ہو رہی ہے اس کی خوشی میں اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں، بچی کو لینے نہیں جا رہے ہیں، وہ دیر کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے سب لوگ پوری فیملی جو ہے اس عورت کے اوپر ناراض ہو رہی ہے، مرد کے اوپر ناراض نہیں ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے اولاً یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا۔ جو بڑے بڑے کنسپٹ دنیا کے ہیں اکثر کنسپٹ قرآن کریم میں موجود ہیں، یعنی اللہ ہی جس کو چاہتے ہیں وہ عورت دیتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی دخل بھی ہے تو وہ مرد کے تھرو ہے، عورت کا پھر وہاں بھی دخل نہیں ہے۔ لیکن زیادہ لڑکیاں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو عورت ہی کو لوگ ذمہ دار مانتے ہیں۔ بڑے عجیب عجیب کیسز اس سلسلے میں ہیں، اس میں موٹی موٹی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، کتنے بھیانک واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، خاص طور پر ہندوستان میں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک عورت نے اس کے بہو کے ہاں لگاتار تیسری بیٹی تھی، تو اس نے تیسری بیٹی کو اٹھا کر پھینک دیا اپنے ہاتھ سے، ایسے سیڑھیوں کے اوپر سے اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، اس سے بھی دردناک واقعات ہیں، پھینک دینے کے واقعات ہزاروں لاکھوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ خیر ہم ٹاپک سے بہت دور چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہبو ہے، وہبا یہبو کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنا، عنایت کرنا۔ یہ وہبا یہبو یہ فتح یفتح کے پیٹرن پر ہے، یہ وجدہ یجدو وزنا یزینو کے انداز کا نہیں ہے۔ یہ وضع اور وہبا یہ معتل تو ہیں، معتل الفا بھی ہیں، یعنی مثال ہیں، لیکن یہ فتح گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ باقی کے جو سب تھے وہ ضربہ یضربو کے گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ اوکے، so للہ ملک السماوات والارض، to Allah belongs the kingdom of the heaven and the earth. يخلق ما يشاء، he creates whatever he likes، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی پیدا کرتے ہیں۔ يهب لمن يشاء اناثا، he gives female to whomever he likes، he wills۔ ويهب لمن يشاء الذكور، and he gives males
to whomever he likes, یعنی جس کو چاہتے ہیں وہ اناث دیتے ہیں، لڑکیاں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں وہ لڑکے یعنی میلس دیتے ہیں. اناث یہ انثى کی جمع ہے اور ذکور یہ ذکر کی جمع ہے. اوکے آگے بڑھتے ہیں. تأمل الأمثلة الآتية للاسم المصغر. Think about the following examples of اسم المصغر. اسم مصغر کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا جناب. یہ بہت ہی اہم کنسپٹ ہے عربک لینگویج کا. اس کو کہتے ہیں ڈیمینیٹیو فارم. اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات دے چکا ہوں. انٹروڈکٹری جو ریمارکس میرے تھے اس میں اچھی طریقے سے ہائی لائٹ کر چکا ہوں ان پوائنٹس کو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عربی زبان میں ڈیمینیٹیو فارم کا یعنی کہ تصغیر کا، کسی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، کسی چیز کو چھوٹا بتانے کے لیے اس طریقے کے صیغے کا استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ وزن جو ہوتا ہے جس کے پیٹرن پر یہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے فعیل کا وزن. جیسے ولدن سے اولید، زہرن سے زہیر. ولدن مانے ہوتے ہیں لڑکا، تو جب اس کی ڈیمینیٹیو فارم آئے گی، ڈیمینیٹیو فارم جو آئے گی وہ ولدن کی بنے گی اولیدن، اور زہرن کی بنے گی زہیرن، نہرن کی بنے گی نہیرن. تو ولدن مانے لڑکا، اولیدن کے مانے ننھا سا لڑکا، زہرن کے مانے پھول، زہیرن کے مانے ہوتے ہیں ننھا سا پھول، عبدن کے مانے ہوتے ہیں بندہ، عبیدن کے مانے ننھا سا بندہ، حسن کے مانے اچھا سا، حسین کے مانے ننھا سا اچھا سا. تو یہ جو ہے ڈیمینیٹیو فارم جو ہوتی ہے اس میں کسی چیز کو چھوٹا کر کے، ننھا کر کے، خوبصورت اور پیارا کر کے بتایا جاتا ہے. اوکے. تأمل الأمثلة الآتية للاسم المصغر. Think about the following examples of الاسم المصغر. الاسم المصغر the diminutive noun، یعنی ایسا ناؤن جس کو مطلب مصغر کر دیا گیا ہے. اور مصغر مطلب چھوٹا کر دیا گیا ہے. چھوٹا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ حروف حذف کر دیے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. چھوٹا مطلب ایک ننھی سی شکل کا معنی لینے کے لیے اس کو ایک خاص ہیئت میں لایا جاتا ہے، منتقل کیا جاتا ہے، اور وہ ہیئت ہے فعیلن کی. فعیلن کی صورت میں، فعیلن کی شیپ میں اس کو ڈھال دیا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی ایگزامپلس دی آپ کو، زہرن زہیرن، نہرن نہیرن، عبدن عبیدن، حسن حسین. تو یہاں پہ دیکھیے اولیدن کے معنی ہوئے ولدن صغیرن، یعنی ننھا سا لڑکا، یہ ولدن کی تصغیر ہے. جبیلن کے معنی ہوئے جبل صغیرن، چھوٹا سا پہاڑ. یہ جبل سے ہے، جبل کے معنی پہاڑ، جبیل کر دیا گیا ہے فعیل کے وزن پر. تو یہ جو اس میں مصغر کا جو وزن ہے وہ فعیل ہے. نہیرن کے معنی ہوئے چھوٹی سی نہر، نہرن صغیرن، چھوٹی سی نہر. کلیبن کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا سا کتا. کلبن صغیرن کے معنی میں ہے یہ بھی فاعل کے پیٹرن پر ہے، کلبن سے بنایا گیا ہے. یہ سب آپ کو معلوم ہی ہے. اب یہ آپ کو کچھ ایگزامپلس دے رہے ہیں، ان میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ کنورٹ کرنا ہے آپ کو اسی پیٹرن پہ، یعنی کہ اس میں مصغر کے پیٹرن پہ. نمبر 6، صغر الاسماء الآتیہ. Convert the following nouns into diminutive form. یعنی مندرجہ ذیل اسماء کی تصغیر کریں یا مندرجہ ذیل اسماء کو مصغر بنائیں. رجل کے معنی آدمی، رجیل ننھا سا آدمی. A little man، قلم کے معنی ہوئے قلم، پین. قلیم a little pen. طفل کے معنی ہوئے بچہ، چائلڈ. طفیل a little child، ننھا سا بچہ. نجم کے معنی ہوئے اسٹار، ستارہ. نجیم a little star، ایک چھوٹا سا ننھا سا ستارہ. نمبر 7 اب آیا، تأمل الامثلة الآتیہ لاسم التفضیل. آپ کو اس میں تفضیل کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل دی جا چکی ہیں اس سے پہلے بھی. اس لیسن کے پوائنٹ نمبر 6 میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دو حروف یکساں ہو جاتے ہیں، ایک طریقے سے ہوتے ہیں. اس میں تفضیل کے جو آخری جو دونوں حروف ہیں وہ دونوں حروف آئیڈینٹیکل ہیں، یعنی تھرڈ اور سیکنڈ
جو ریڈیکلز ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں، تو اب کیا کر دیا جاتا ہے؟ ایک کو دوسرے میں مرج کر دیا جاتا ہے. تو جیسے قلیل ہے، قلیل کے معنی تھوڑا، اس کی جو اس میں تفضیل آتی ہے وہ اقل آتی ہے. جمیل کی اجمل، کبیر کی اکبر، قلیل کی اقل، یہ اصل میں اقلل تھا. تو قلیل کی جو لام اور جو دو لام ہے نا، اقلل جب آپ کر رہی ہیں قلیل کی نارمل انداز سے، تو لام اور لام دو اکٹھا ہو جا رہے ہیں. اور عربی میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب دو حروف آئیڈینٹیکل ہوں اور اکٹھے ہو جائیں تو ایک کو دوسرے میں مرج کر دیا جاتا ہے. When two identical letters come together, so generally one of them is merged into the other. This is a very important rule in Arabic grammar. تو جو قلیل ہے، اس کی جو اس میں تفضیل کی جو فارم ہے اقلل آنی چاہیے تھی، اقلل نہ لا کے اسے اقل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ دو حروف جب یکساں اکٹھے ہو گئے تو ایک کو دوسرے میں ملا دیا گیا. اب دیکھیے مثال، تأمل الامثلة الآتية لاسم التفضیل. Think about the following examples of اسم التفضیل. اس میں تفضیل کی جو مندرجہ ذیل مثالیں ہیں اس پر غور کریں. قلیل کے معنی ہوتے ہیں تھوڑا، اب اس کی اس میں تفضیل بنائی گئی تو اقل. قلیل کے معنی لٹل، اقل بنائی گئی. لذیذن کے معنی ہوتے ہیں ٹیسٹی، اب دو ذال اکٹھا ہو گئے الذ اسم التفضیل میں، تو الذذ نہیں کیا گیا، الذ بنایا گیا. حالانکہ جو پیٹرن ہے اس کے حساب سے اس کو افعال کی طرح الذذ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. شدید ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اسٹرانگ اور سیویئر، انٹینس، اس کی جو اس میں تفضیل آتی ہے وہ اشد ہے. یہ اشدد ہونا چاہیے تھا، اس کو اشد کر دیا گیا، مرج کر دیا گیا، مدغم کر دیا گیا. حبیب کے معنی ہوتے ہیں پسندیدہ، محبوب، beloved، اور اس کی جو اس میں تفضیل آتی ہے وہ احبب نہیں ہے، بلکہ وہ اس میں تفضیل جو ہے وہ احب ہے. the most loved، the most beloved. نمبر 8 میں آئیے، اقرأ ما یلی، read the following. نمبر 1، بقی اقل من ساعت، ایک گھنٹے سے کم بچا ہے. It has remained less than an hour، یعنی ایک گھنٹے سے کم بچا ہے. بقی یبقا، بقی یبقا، یہی ہے وہ ورب جو اس مین تھیم سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے الفعل المعتل. اس میں یا ہے حرف علت، اور یہ معتل کی وہ قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں المعتل الیا، اور اصطلاحی طور پر جس کو کہا جاتا ہے الناقص. آگے دیکھیے، البرتقال لذیذ، the orange is tasty، والتفاح ألذ منه، and the apple is tastier than it or more delicious than it. یعنی سنترا لذیذ ہے اور سیب اس سے بھی زیادہ لذیذ ہے. تو یہ الذو، لذیذن کی جو اس میں تفضیل بنائی گئی وہ الذو ہے، وہ الذو نہیں ہے. نمبر 3 پہ آپ دیکھیں، ابی حبیب الیہ، میرے والد میرے نزدیک پسندیدہ ہیں. My father is beloved to me، یعنی I love my father. وَأُمِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، and my mother is more beloved to me than him، اور میری والدہ میرے نزدیک ان سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں. تو یہاں پر حبیب جو ایڈجیکٹیو ہے اس کو اس میں تفضیل میں کنورٹ کر کے احبو بنایا گیا، جو کہ اصل میں تھا احببو، لیکن تعلیل کر کے. اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں، جو دو حروف یکساں اکٹھا ہو گئے تھے، احببو میں دو با اکٹھے ہو گئے تو ایک کو دوسرے میں مدغم کر دیا گیا. نمبر 4، البرد الیوم اشد، آج سردی سخت ہے، بہت سخت ہے. The cold is extreme today، is too much today، یعنی آج بہت سخت سردی ہے. تو یہ اشدو یہ دراصل تھا اشددو. اشدد میں جب دو دال اکٹھا ہو گئے تو ایک کو دوسرے میں مدغم کر کے اس کو اشد کر دیا گیا. نمبر 5، میں احب الدروس الیک، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اسباق کون سے ہیں؟ which are the most loved
listens to you. أحب الدروس إلي القرآن الكريم. The most loved lessons to me are those of the Quran Kareem or those of the glorious Quran. یعنی قرآن کریم کے جو لیسنس ہوتے ہیں وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر احبو حبیب کی اس میں تفضیل ہے. نمبر 6 کانت طلاب قلیلا امسی. کل جو طلبہ تھے وہ کم تھے. والیوم ہم اقل. اور آج اس سے بھی زیادہ کم ہیں. The students were little yesterday and they are less today and they are even less today. اور آج تو اور بھی کم ہیں. تو یہ اقلو یہ قلیل کی اسم تفضیل ہے. نمبر 7 من احب الناس الیک. Who are most loved people to you. آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب لوگ کون ہیں؟ احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. The most among people who is loved to me is the Prophet of Allah. The Prophet of Allah is the most loved person to me among all the people. تو یہاں پر حبیب ان کی جو اس میں تفضیل ہے احبو اس کی پریکٹس کی آپ نے. آگے دیکھیں نمبر 9 پر ہے تعمل ما یلی. Think about the following. یعنی مندرجہ ذیل کے بارے میں غور کریں. این الکتاب. کتاب کہاں ہے؟ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک ایکسپریشن ہے عربک میں جس کو کہتے ہیں ہا ہوا ذا. یعنی آپ کوئی چیز تلاش کر رہی ہیں اور اچانک کوئی چیز مل گئی نظر آ گئی تو اب ہم کہتے ہیں یہ رہا. تو اس ایکسپریشن کے لیے عربک میں جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ہا ہوا ذا. یہ رہا. اور اگر فیمینین ہے وہ ملنے والی چیز تو ہا ہیا ذی ہو جائے گی. ہوا ذا ہیا ذی ہو جائے گا. اور اگر کسی انسان کو کوئی تلاش کر رہا ہے, آپ کو کوئی تلاش کر رہا تھا کہ بھئی فلاں کہاں ہے, اچانک آپ کو پتا چلا یہ مجھے تلاش کر رہے ہیں تو آپ کہیں ہا انا ذا, یہاں ہوں میں, یہ لو میں یہاں رہا. تو ہا ہوا ذا, ہا ہیا ذی, ہا انا ذا, یہ 3 طریقے کے ایکسپریشن ہیں. دیکھیے پریکٹس اس کی کرائی جا رہی ہے یہاں پہ. این الکتاب, کتاب کہاں ہے؟ کوئی انسان پریشان کتاب تلاش کر رہا ہے, بھائی کتاب کہاں ہے؟ ہا ہوا ذا, یہ رہا. ہا ہوا ذا, یہ دیکھو یہاں ہے. تو ہوا ہاذا, یہ ہوا ذا اصل میں تھا, یہ ہوا ہاذا تھا. آگے دیکھیں این الساعۃ, گھڑی کہاں ہے؟ اب یہ فیمینین کی مثال دے رہے ہیں. ہا ہی ذی, یہ رہی. ہیا ہادی, یہ یہاں ہے. اس کے بعد ہے نمبر 3 پر این ابراہیم. ابراہیم کہاں ہے؟ تب تک ابراہیم آ کے کہہ رہا ہا انا ذا, میں یہاں ہوں. انا ہاذا یعنی میں یہاں, میں یہ رہا. اب دیکھیے یتظاہر المدرس بالبحث عن شیء اسمه مذکر فیقول وحد الطلاب ها هو ذا. یعنی مدرس ایسا ظاہر کرے گا سبق میں پڑھاتے ہوئے کہ جیسے وہ کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے, یعنی کسی مذکر چیز کو تلاش کر رہا ہے, اور طلبہ میں سے ایک یہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ہا ہوا ذا. یعنی مدرس جو ہے اپنے آپ کو کلاس میں ایسا ظاہر کرے, مثلا پوچھے کہ این القلم, قلم کہاں ہے؟ اب اسٹوڈنٹ جو ہے جواب دے ہا ہوا تھا, یہاں ہے. یہ اصل میں ٹیچنگ اس طریقے سے پریکٹیکلی کیا جائے کلاس روم میں تاکہ اسٹوڈنٹس کو تمام جو یہ اہم ایکسپریشنز ہیں یہ اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائیں. یتظاہر المدرس بالبحث عن شیء. The teacher will show as if he is looking for something which is masculine and one of the students says ha huwa da, here it is. ثم يتظاهر بالبحث عن شيء اسمه مؤنث, and then the teacher will show as if he is looking for something which is feminine and one of the students replies ha here the, this is it, it is here. یعنی پھر جو ہے استاذ ایسا ظاہر کرے گا کہ وہ کسی ایسی چیز کو تلاش کر رہا ہے اسمہ مؤنث, جس کا نام مؤنث یعنی جو فیمینین ہے, اور پھر طلبہ میں سے ایک جواب دیتے ہوئے کہے ہا ہی دی, یہ یہاں رہی. مثلا استاذ یہ کہے این الکراسۃ, نوٹ بک کہاں ہے؟ اب طالب علم جواب دے گا ہا ہی دی, یہاں رہی. ثم يتظاهر بالبحث عن طالب ويقول المبحوث عنه نفسه ها ذا.
پھر استاد ایسا ظاہر کرے گا کہ وہ کسی طالب علم کو تلاش کر رہا ہے، اور جس کو تلاش کر رہا ہے وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے ہا انا ذا، میں یہاں رہا. اینڈ دین ہی ول شو، meaning the teacher will show as if he is looking for some student, and the student who is being searched for, who is being looked for, says about himself ha ana dha، میں یہاں رہا. تظاہر تظاہر کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز ظاہر کرنا، یعنی حقیقت مقصد نہیں ہے، بس کسی وجہ سے ظاہر کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر پریکٹس ہو جائے گی ہا انا ذا کی. یہ جو تینوں ایکسپریشنز ہیں، ہا ہوا ذا، ہا ہی ذی اور ہا انا ذا، ان تینوں کی پریکٹس کرنی ہے یہاں پر. تأمل المثال ثم كون جملا مثله مستعملا فيها يجب علي مستعينا بالكلمات الواردة بين القوسين. يجب على استعمال کرنا ہے، يجب علي نہیں. يجب على کے معنی ہوتے ہیں کسی پر کوئی چیز ضروری ہونا. You must do, he must do. تو علی کے بعد جیسا پروناؤن استعمال کیا جائے گا، جیسی ضمیر ہوگی اسی حساب سے اس کا معنی بدل جائے گا. مثلا یجب علیکا یو مسٹ، یجب علیہا شی مسٹ، یجب علینا وی مسٹ. اس طریقے نہیں، ہمارے لیے ضروری ہے. تأمل المثال، مثال پر غور کریں. ثم کون جملا مثلہ، اس کے بعد اسی انداز سے جملے بنائیں. مستعملا فیہا یجب علی، اس میں آپ کو یجب علی استعمال کرنا ہے. مستعینا بالکلمات الواردہ بین القوسین، بین القوسین دیے گئے کلمات یا الفاظ سے مدد لیتے ہوئے. Think about the example and then make sentences like them, using in them yajibu ala with the help of the words given in the brackets. المثال: يجب علينا أن نفهم القرآن ونعمل به. It is compulsory for us, it is necessary for us to understand the Quran and to act upon it. یجب علینا کا ترجمہ اٹ از کمپلسری فار اس کے بجائے آپ یوں بھی کر سکتی ہیں وی مسٹ انڈرسٹینڈ دا قرآن اینڈ ایکٹ اپون اٹ. ہمارے لیے قرآن کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. آگے دیکھیے، بریکٹ میں ہے تکتبو، یعنی کہ واحد مذکر حاضر، تو اس کے حساب سے آپ کو یجب علیکا آپ کو لانا ہوگا، اور تکتبو یہ ہو جائے گا تکتبا، ان کی وجہ سے. یجب علیکا ان تکتب الواجبات بانتظام، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پابندی سے واجبات کو یعنی ہوم ورک کو لکھو. یو مسٹ رائٹ دا ہوم ورک ریگولرلی. بانتظام کے معنی ہوتے ہیں پابندی سے. نمبر 2 یجب علیکی آئے گا، یہاں تحفظینا ہے، واحد مؤنث حاضر، تو یجب علیکی ان تحفظی ہو جائے گا، ان ناصبہ آ جائے گا. اور جب ان ناصبہ آ جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو نون ہوتا ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے. تو یجب علیکی ان تحفظی سورتین ھذا الاسبوع، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس ہفتے 2 سورتیں یاد کرو. یو مسٹ میمورائز 2 سورہز دس ویک. آگے دیکھیے، تخرجون من الفصل بہدوء، تو یہاں ان ناصبہ آئے گا یجب علیکا کے بعد، تو یہ ان لگنے کی وجہ سے یہاں پہ نون ساقط ہو جائے گا. یجب علیکم ان تخرجوا من الفصل بہدوء، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم درسگاہ سے اطمینان اور سکون سے نکلو. ہدوء کے معنی ہوتے ہیں سکون. اوکے، تو یجب علیکم ان تخرجوا من الفصل بہدوء، آپ نے یہاں پر دیکھا خرج یخرج، یہ نکلنے کے معنی میں آتا ہے، یہ فعل مضارع ہے. تخرجون جب ان لگے گا تو یہ یہاں سے ختم ہو جائے گا نون. اوکے، تو یجب علیکم ان تخرجوا من الفصل بہدوء، یو مسٹ لیو دا کلاس بہدوء کوئٹلی، سائلنٹلی، سکون سے، وتھ پیس. اچھا جناب، آگے بڑھتے ہیں ہم. نمبر 4 یجب، تدخلون ہے تو علیکم آئے گا. یجب علیکم ان تدخلوا الفصل قبل دخول المدرس، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ٹیچر کے استاذ کے داخل ہونے سے پہلے کلاس روم میں داخل ہو.
यजिबु अलैकुम अन तदखुलू अल-फस्ल क़ब्ल दुखूल अल-मुदर्रिसी, you must enter the classroom before the teacher enters. और अन की वजह से तो आपको मालूम ही है, अगर नून है तो नून साकित हो जाएगा, और अगर वाहिद का कोई सेगा है तो उस सेगे पे नसब आ जाएगा। नंबर 5 पे देखें, यजिबु अलैका अन तदरुसा अल-लुगत अल-अरबिय्यत लिअन्नहा लुगतुल कुरान, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अरबी जबान सीखो क्योंकि ये कुरान की जबान है। You must study the Arabic language because it is the language of the Quran. अब 11 नंबर पे आते हैं, अज़्ज़हाबु मस्दरु ज़हब यज़हब। आपको एक कंसेप्ट बताया गया था इस लेसन में कि अरबी जबान में एक कंसेप्ट है वर्बल नाउन का। वर्बल नाउन की बहुत से फॉर्म्स आते हैं। वर्बल नाउन्स के कुछ फॉर्म्स आपको शुरू में बताए गए थे, रुकू है, सुजूद है, खुरूज है, जुलूस है, नुजूल है, यानी फुऊल का एक पैटर्न होता है। एक वर्बल नाउन का पैटर्न ये हुआ जिसको हम कहते हैं मस्दर। मस्दर का एक पैटर्न वो होता है जो फाल के पैटर्न पर और फिआल दोनों के पैटर्न पर, जैसे ज़हब यज़हबु ज़हाबन, तो ये ज़हाब हो गया। इसी तरीके से एक वर्ड आता है आबा या ऊबू, इयाबन होता है तो वो फिआल के वजन पर हो जाता है। नजहा यंजहु नजाहन हो जाता है। तो ये फिआल और फाल का पैटर्न भी एक मस्दर के पैटर्न्स में से है। मस्दर की एक शक्ल होती है अरबी जबान में। हम जो है वर्बल नाउन का जो कंसेप्ट होता है बुनियादी तौर पर उसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना आपको बताना है कि एक न्यू फॉर्म वर्बल नाउन की जो फिआल या फाल के पैटर्न पर आती है उसकी प्रैक्टिस कराई गई है। देखें आप, अज़्ज़हाबु मस्दरु ज़हबा यज़हबु, ज़हाब ये ज़हबा यज़हबु का मस्दर है। ज़हबा माने गया, यज़हबु माने जाता है, और ज़हाब के माने जाना, इन्फिनिटिव है। नक़ूलु हम कहते हैं, कैसे कहेंगे, उरीदु ज़हाबा इलल बैती, मैं घर जाना चाहता हूं। उरीदु ज़हाबा, अब ये मस्दर को इस्तेमाल करके बता रहे हैं आपको कि कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उरीदु ज़हाबा इलल बैती, आई वांट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूं या मैं घर जाना चाहती हूं। नंबर 2, या उस्ताद अर्जू अन तस्मह ली बिज़्ज़हाब इलल मुस्तशफा, ऐ उस्ताद मुझे आप अस्पताल जाने की इजाजत दें, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अस्पताल जाने की इजाजत देंगे। समह यसमहु माने होते हैं इजाजत देना, बिज़्ज़हाब इलल मुस्तशफा अस्पताल जाने के लिए, यह देखिए ज़हाब जाने के लिए, तो ये फ़ाल का पैटर्न है वर्बल नाउन का। अच्छा, उसके बाद देखें नंबर 3, खरजतु मिनल फ़स्ल लिज़्ज़हाब इलल मुदीर, मैं क्लास से निकला डायरेक्टर के पास जाने के लिए। आई लेफ्ट द क्लास टू गो टू द डायरेक्टर, लिज़्ज़हाबी जाने के लिए, इलल मुदीरी डायरेक्टर के पास। नंबर 4, हादिही तज़किरतु ताइरतिन इला दिमश्क ज़हाबन व इयाबन, अब यहाँ पर दोनों पैटर्न लाके रख दिए गए। ज़हाब ये फ़ाल का है और इयाब जो है ये फ़िआल का है, तो फ़ाल और फ़िआल दोनों ही वर्बल नाउन के पैटर्न्स हैं। अब ये डिक्शनरी बताएगी कि किस वर्ब का वर्बल नाउन जो है फ़ाल का होगा और किसका जो है फ़िआल का होगा, वहां हमें याद करना होगा। ज़हबा का ज़हाब है तो हमें ज़हन में रख लेना है। आबा या ऊबू के माने होते हैं लौटना, इयाब जो है ये फ़िआल के पैटर्न पर है तो हमें यहाँ पे इसे रख लेना है। इसमें हम अयाब नहीं कह सकते हैं और ज़हाब में ज़िहाब नहीं कह सकते हैं। जो जहां पर है उसे हमें वहीं रखना है और उसको याद रखना है। यहाँ देखिए, हादिही तज़किरतु ताइरतिन, ये एक फ्लाइट टिकट है। दिस इज अ फ्लाइट टिकट इला दिमश्क फॉर दमास्कस। ज़हाबन व इयाबन यानी आने जाने का, जाने के लिए और आने के लिए। ज़हाबन व इयाबन मतलब रिटर्न टिकट जिसे हम कहते हैं, यानी जाने का भी और वापसी का भी। दिस इज अ रिटर्न टिकट फॉर दमास्कस, ये दिमश्क के लिए आने जाने का फ्लाइट टिकट है। अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स। अजनबीयुन के माने होते हैं फॉरेनर, स्ट्रेंजर, अजनबी। महफज़तुन के माने होते हैं बैग, पर्स। ओके, और उसके बाद है नकदुन के माने होते हैं कैश, इसकी प्लूरल आती है नुकूद। खतउन के माने होते हैं मिस्टेक, एरर, इसकी प्लूरल आती है अख्ता।
इयाबुन के माने होते हैं लौटना, रिटर्न। अज़हाब के माने होते हैं गोइंग, जाना। कुरसुन के माने होते हैं टैबलेट, इसकी जमा आती है अक़रास। तज़किरतुन के माने होते हैं टिकट, इसकी जमा आती है तज़ाकिर। किलोग्राम के माने होते हैं किलोग्राम, प्लूरल आती है किलोग्रामात। उनसा के माने होते हैं फेमिनिन, इसकी प्लूरल आती है इनास। ज़करुन के माने होते हैं मैस्कुलिन, इसकी जो प्लूरल आती है वो है ज़ुकूर। बिइंतिज़ामिन के माने होते हैं रेगुलरली। वजब यजिबु के माने होते हैं जरूरी होना, कंपल्सरी होना, मैंडेटरी होना, वाजिब होना। आरज या अरुजू के माने होते हैं ऊपर जाना, उठना, चढ़ना। मिअराज इसी से है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर जाना। आरज या अरुजू उरूजन, उरूज कहते हैं ना किसी चीज का ऊपर चढ़ना। उरूज जो है ये फ़ऊल के पैटर्न पर ये वर्बल नाउन इसका आएगा। बला यबलउ के माने होते हैं निगलना, बला यबलउ के माने होते हैं निगल जाना, टू स्वॉलो समथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह हम जल्दी अगले सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।